دعوت دی جاتی ہے، میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد، فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، اس عنوان پر عظیم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد، فاضل مدینہ یونیورسٹی آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ قاسم آباد اور قرب و جوار کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اس جہان میں حضرت انسان پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر بھی ہے۔ گھر کتنا مشکل سے بنتا ہے، کسی سفید بالوں والے بزرگ سے پوچھئے کہ جس نے اپنی جوانی بڑھاپے میں تبدیل کر دی اور بچوں کا گھر بناتے بناتے وہ اپنے جسم کی ساری طاقتیں کھو بیٹھا ہے۔ گھر کو بچانا یہ صرف انسانوں کی فطرت ہی میں نہیں، بلکہ حیوان، درند، چرند، پرند، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے اپنے گھر کو بچانا آتا نہ ہو یا وہ کوشش نہ کرتا ہو۔ دنیا کا موذی ترین جانور کوا اپنا گھر بنانے کے لیے جو جگہ چنتا ہے، درختوں میں سے بلند ترین جگہ جہاں کسی کا پہنچنا آسانی سے ممکن نہ ہو۔ پھر گھر بنانے کے لیے جو مٹیریل چنتا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں، اور پھر ان میں اپنے بچوں کے لیے جو درمیانی جگہ بناتا ہے نرم ترین، پھر پہرے کیسے دیتا ہے۔ آپ اور میں قریبی کسی علاقے سے گزر جائیں، گھر سے سینکڑوں میٹر دور وہ چیخے گا، بلبلائے گا، تڑپے گا، بولے گا، اور جس قدر ممکن ہوگا وار کر کر کے آپ کو مجبور کرے گا کہ میں اور آپ رستہ بدل لیں۔ یہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ بھائیو، گھر اگر دیوار میں دراڑ آ جائے تو مجھے بھی فکر ہوتی ہے، آپ کو بھی فکر ہوتی ہے کہ دراڑ آئی ہے، باقی مکان کمزور نہ کر دے، میں اس کو یہیں پہ فل کر لوں، بھر لوں، اسے صحیح کر لوں۔ دیوار میں دراڑ آئے تو سب کو فکر ہو،
یارو رشتوں میں دراڑ آ جائے تو ہماری پھر کوشش ہوتی ہے کہ یہ رکھنا اور بڑھ جائے. یہ کیوں ہے؟ مکان جتنے مرضی خوبصورت ہوں، اگر مکین نہ ہوں تو مکان اچھے نہیں لگتے. بڑے بڑے محلات، سینکڑوں کمرے بنا لیے جائیں، اگر وہاں مکین نہیں تو وہ محل بھی کسی جنگل سے بدتر ہوگا. چھوٹی سی جھونپڑی ہے اور کلی ہے، لیکن اس میں رہنے والوں میں پیار ہے، محبت ہے، تو وہ کلی کسی محل سے کم نہیں ہے. یہ ہمارا گھر اور ہمارے گھروں میں ہماری فطرت اور اللہ کی نعمت. لیکن ایک چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ ہم جب گھر بنا لیتے ہیں اور گھر میں بسانے کے لیے کسی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، منگنی کر کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جوڑنے کا حتمی اپنا فیصلہ لے کے ایک نیا جوڑتے ہیں اور جوڑا بناتے ہیں، بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو میں بڑا حیران ہوں کہ وہ سارے لوگ جو گھر بنا رہے تھے اور تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، ماشاءاللہ جی زمین بڑی ہے، پراپرٹی بہت ہے، مال والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ابو امی بڑے اچھے ہیں، خاندان بڑا اچھا ہے، ان لوگوں کی اخلاقیات بڑی پیاری ہیں، لڑکی سلیقہ شعار ہے، بڑی سگڑ ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی لڑکا پڑھا لکھا ہے، بڑے خاندانی لوگ ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی زبانیں جو تعریف کر رہی ہوتی تھی تنقیص میں آ جاتی ہیں. پھر لڑکی کا باپ بھی اچھا نہیں ہوتا، ماں بھی اچھی نہیں ہوتی، لڑکی کی عادتیں بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر اس لڑکی کے بھائی بھی اچھے نہیں ہوتے، اس کا خاندان بھی برا ہو جاتا ہے، اور پھر لڑکے والا بھی ٹھیک نہیں رہتا، اور اس کے ماں باپ بھی درست نہیں رہتے، بہن بھائی بھی برے ہو جاتے ہیں. اور یوں لڑتے تناؤ اور کھچاؤ، کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. یہ کیوں ہوتا ہے دوستو؟ یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. جس دن اعتماد کی دیوار ٹوٹ گئی، پھر درمیان میں سے لوگ گزریں گے. آپ اپنے گھر کی کوئی دیوار توڑ کے دیکھیں، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. جس دن اعتماد کی دیوار ٹوٹی، پھر اپنے یار دوست رشتہ دار بیچ میں سے رستے بنا کے گزریں گے اور پھر تکلیف بڑھ جائے گی. اس لیے آج ایک دکھتے ہوئے اور جلتے ہوئے موضوع کو، گھر کی کہانی کو آپ احباب نے اگر چنا ہے تو پھر میری گزارشات جو کتاب و سنت کے ساتھ انشاءاللہ مبرہن ہوں گی، ان پہ ذرا گزارش سمجھ کے غور کیجئے گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور اس میں یہ نکتہ بھی سامنے رکھیے گا، ہر شخص آج اس دنیا میں حالت یہ ہے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. میری اور آپ کی عادت بن گئی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، جتنی خرابی ہے دوسرے میں ہے. شوہر کا موقف ہے بس میں ٹھیک ہوں، اور بیوی خراب ہے، اور بیوی کا موقف ہے کہ نہیں میرے شوہر میں کوئی خیر نہیں. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے انگلی کا رخ اپنی غلطی کی طرف کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور ساتھ میں یہ گزارش بھی ذہن میں رہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. جب انا آئی، ضد آئی، ہٹ دھرمی آئی، سختی آئی، ناراضگی آئی،
غصہ آیا اور پھر روٹھنا آیا. ہاں روٹھیے ضرور، کس نے کہا نہ روٹھو، روٹھیں آپ. رسنا تے بچیاں نوں بھی چنگا لگتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے دنیا کا واحد سافٹ ویئر ہے جو انسان کے ہارڈ ویئر میں رب نے رکھا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دنیا کی ہر چیز کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر مضبوط ہوتا جاتا ہے. جتنا بزرگ ہوتا جائے گا اتنا روٹھنا بھی مضبوط ہوتا جائے گا. روٹھیے ضرور، زندگی کا حسن ہے، مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 خود روٹھ جائے، اور جو درمیان میں تھوڑا بہت پیار کی امید اور تعلق تھا رشتے کا وہ ٹوٹ جائے اور زندگی بھر کے لیے دامن چھوٹ جائے، پھر کچھ بھی نہ رہے اور پھر انسان پچھتائے تو فائدہ نہ ہو. ہاں اگر کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے کہ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا. یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں تلخی ہے، اور یاد رکھیے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. کتاب و سنت کی دلیل انشاءاللہ آج پتھروں سے پانی نکالے گی. وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. آج مجھے اپنی غلطی کو دیکھنا ہے، دوسرا مجھ سے انشاءاللہ اچھا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ گھر کیسے نہیں جڑتے. اور بھائیو جب دو لکڑیوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو ترخان رندہ کیوں مارتا ہے کہ اوپر والی خراب سطح اتار کے برابر کر کے پلین کر کے دونوں کو پھر جوڑا جائے. رنگ دیوار پہ کب چڑھتا ہے کہ جب پہلا رنگ خراب رنگ اتار کے اور پھر ریگ مال مار کے اونچی نیچی جگہ پہ پٹین بھر کے پھر ریگ مال مار کے سطح برابر کر کے پھر ایک کوٹ پھر دوسرا کوٹ پھر تیسرا کوٹ چڑھے تو رنگ مزے کا چڑھتا ہے. ہم ویسے تو بڑا تڑپتے ہیں اور لفظوں میں تو بڑے غازی ہیں اور کہتے ہیں میں کئی دنوں سے اداس ہوں، میں کئی دنوں سے اداس ہوں. اللہ نہ کرے کوئی باہر چلا جاوے پھر ادھاں دی شاعری بہتی آن لگ پیندی ہے. میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. آن لائن ہی ہو جاؤ، فون تے ہی آ جانا، کیا کرنا ہے آ کے. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. تو پھر کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے رنگ میں رنگے. ہماری شام میں جو اداس ہیں میرا رب ان کو خوش کر دے گا انشاءاللہ. آئیے اپنے رنگ، انا کے رنگ، ضد کے رنگ، ہٹ دھرمی کے رنگ اور بغاوتوں کے رنگ، مختلف جو ہے طرح سے آئے ہوئے شیطان کے وہ ہتھ کنڈے کے جن میں ہم پھنس کے رحمان کا رنگ اتار کے شیطان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، ان رنگوں کو اتاریں. اور میرے محبوب نے یہ سارے رنگ خطبہ نکاح میں رکھ دیے تھے. میں آج بھی اللہ کا شکر ہے جب خطبہ نکاح کا ہوتا ہے تو میں اس عربی کو اردو میں بدل دیتا ہوں. لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے مسجد میں نکاح ہوتا ہے، نیچے لڑکے والے ہیں، اوپر لڑکی والے بیٹھے ہیں، سارا کچھ خاندان ہے. انہیں کہا جاتا ہے بھی یہ شرطیں آپس میں پڑھ لو، ابھی اگر آپ دونوں کو قبول ہیں تو قبول ہے کہنا، نہیں تو ابھی بھاگ جاؤ. اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. نکاح کے لیے ایجاب اور قبول دو عادل گواہ ہونے ضروری ہیں. حق مار بسا اوقات نہ بھی ہو تو مہر مثل بعد میں بھی ہو سکتا ہے، مؤجل بھی ہو سکتا ہے، لیٹ بھی، اور جلدی بھی، فوری بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ایجاب اور قبول اور دو عادل گواہ ولی کی موجودگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. لیکن محبوب خطبہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس میں سارے راز تھے کہ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں اور آپ نے کیسے بچانے ہیں. پہلا نقطہ اور پہلا جملہ محبوب کہتے تھے ان الحمد للہ. میرے خیال میں ہمیں یہ پنجابی میں یاد ہو گیا ہے، اردو میں یاد ہو گیا ہے، عربی میں یاد ہو گیا ہے اور ہر بچہ پڑھ سکتا ہے. ان الحمد للہ کیا معنی؟ معنی یہ ہے
ان الحمد للہ کہ تمہارے رب کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے. کیوں بھائیو؟ اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے نا. اسی لیے تو فاتحہ کا آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کائنات کی ساری تعریفیں اللہ نے اپنے نام رجسٹرڈ کروا لی ہیں، ایک بھی تعریف کسی کے لیے نہیں چھوڑی. جو کوئی کرے گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمت اصل میں رب کی ہوگی. رب کا نام لے کے کہا جائے گا کہ چلیں اس کو بھی علم مل گیا ہے، ماشاءاللہ عالم بہت بڑا ہے، باپ شفیق بہت بڑا ہے. کیوں؟ یہ رب نہ بناتا تو کیا کرتا؟ یہ ماں میں ممتا بڑی ہے، رب نے دی ہے تو بنی ہے. صحابی کو صحبت کا شرف ملا، رب نے دیا. اور نبی کو نبوت ملی، تاج اللہ نے دیا. اما بنعمت ربک فحدث کا معنی یہ ہے بھائیو اللہ کو تعریف اچھی لگتی ہے. اور انسان کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان اللہ کی فطرت پہ ہے تو انسان کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ تو محبوب نے کہا کہ اگر رشتہ تعریف کر کے لیا جا سکتا ہے تو پھر گھر کو سدا بہار، قائم دائم، خوبصورت، حسین، جمیل، شاد، آباد بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس نقطے کے تحت کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹو پہلو کو لے کے نیگیٹو پہ غالب کر دینا ہے، مثبت پہلو کو منفی پہ غالب کر کے، برائیوں کے پہلو کو ذرا نیچا دکھا کے، اچھائیوں کو اوپر لا کے، اچھائیوں کو کنوں بیچنے ہون ماٹھے تھلے لاؤ چنگے اتے لاؤ. یہ کتنے عقل مند ہیں میرے پنجاب کے لوگ. کھجوریں بیچنی ہوں کوڑا مال تھلے لاؤ، سامنے دوسرا لاؤ. کتنا خوبصورت لوگ چلتے چلتے گاڑیاں رک جاتی ہیں. ماشاءاللہ جی یہ دیکھو امرود ستھرا پہ ہے. اللہ نے بھی یہی کہا نحمدہ، اگر گھر بسائے رکھنا، چلائے رکھنا ہے تو کبھی تعریف کا دامن نہ چھوڑنا. ہم شادی تک تو تعریف کرتے ہیں تو جدن ولیمہ ہو جاندہ اس تو بعد اسی دوجا پاسا شروع کر لینے. بیک گیئر لے لیتے ہیں اور بیک گیئر میں گاڑی سپیڈ نہیں پکڑتی. کوئی نہ کوئی اوزار پن ہو گئی یا کسی چٹوک ہو گئے اور کچھ نہیں تو اپنا بمپر ہی پیچھے سے خراب یا لائٹیں وہی ضائع ہوتی ہیں. تو اگلے گیئر میں ہی رہو لیکن مثبت چلو، تعریف کرو. آئیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال لیتے ہیں. اچھا جو آدمی جلسوں کا ہو جائے نا گھر کو چھوڑ کے، اس کی بیوی خوش نہیں ہوتی، تنگ ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے اچھی رپورٹ آپ کے اخلاق کے بارے میں بیوی لکھ سکتی ہے، کوئی اور نہیں. تے گھر دیاں رپورٹاں گھٹ ہی چنگیاں ہوندیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا ہے اور سیدہ خدیجہ جیسی امیر ترین عورت کا گھر 1 مہینہ ہو گیا ہے. آپ ستو اور پانی لے کے جبل نور کی غار ہیرا میں گئے ہوئے ہیں. جب واپس آئے ہیں نا تو حالت کیا ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر کمبل دو، مجھے سردی، مجھے لگتا ہے کہ آج میں نہیں بچوں گا، مجھے اپنے اوپر انی اخاف علی نفسی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے. یہ موقع تھا. اگر آج کا کوئی شوہر ایسے حالات میں باہر گیا ہوتا تو آج کی بیوی کا لب و لہجہ کیا ہونا تھا؟ جدو چنگے دن ہوندے نے ادو یاراں کول تے جلسیاں تے ہن جدو کوئی کامبا لگا تے میرے ال بھج جائے جے، اور چپ ہو جاؤ، موجاں کرو. لیکن نہیں، ان الحمد للہ نحمدہ. تعریف رب کو بھی اچھی لگتی ہے، تعریف سب کو اچھی لگے گی. اہلیہ نے کیا بولا؟ کلا واللہ ابشر، میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے محبوب، آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم آپ خوش ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وقت مثبت پہلو دیکھا. جب منفی بات کرنے کا موقع تھا کہنے لگی نہیں، آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تسی میرا حق مار دے جے تانوں بخار کی، تسی ایداں ہی جڑا نا کامبے چ مرنا. کہا نہیں، آپ تو رشتہ داریاں ملاتے ہیں، آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں،
جن سے گٹھڑیاں نہیں اٹھائی جاتی، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو اگر رب نے ختم کر دیا تو پھر معاشرے میں بچے گا کون؟ حوصلہ بھی دیا، سہارا بھی دیا، تعریف بھی کی، اور بتایا کہ گھر یوں آباد ہوتے ہیں۔ شوہر پہ مشکل آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، اور یہاں میں کہہ دوں شوہر کی آزمائش ہوتی ہے وفا کی جب بیوی بیمار ہو، اور بیوی کی وفا کی تب جا کر کے آزمائش ہوتی ہے کہ جب شوہر پہ دن برے آ جائیں اور مال دولت کم ہو جائے، غربت کے دن۔ یہ دونوں آزمائش کے دن ہیں۔ بیوی بیمار ہو، ہمسائے کہن لگ پیندے نے پتہ نہیں انہیں کوئی بیمار متھے پا لئی ہے، بھیناں کہن لگ پیندیاں یہ تو جدوں دی آئی ہے لتاں گھسیٹ کے ٹر دی ہے ہی کوئی ادا دی۔ پھر بھائی بھی کہنے لگتے ہیں، پھر اپنا بھی دل کرتا ہے، پھر سیانے بھی کہہ دیتے ہیں پت متھے مارے انہوں نے کہہ جا کے علاج کراؤں، اور یہ جا کے چھوڑ آتا ہے۔ نہیں، بیوی بیمار ہوئی ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا بیمار ہو، دکھ آیا، درد آئی، پریشانی آئی، مشکل آئی، تیرا تعریف کرنا بنتا ہے۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، میں پوری زندگی اتے لا داں گا، اپنی ساری جمع پونجی تیرے تے لا داں گا۔ وفا دا معنی ہی کیے، ایجاب اور قبول کا معنی یہ تھا کہ تو مجھے بیماری میں بھی قبول ہے، تو مجھے صحت میں بھی قبول ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر دیکھیے کہ وہ کیسے صحیح صحت کے ساتھ اٹھتی ہے۔ تو جدی وہ اسی پہلے ہی کہنا تو تے ہے گی اداں دی سے نہیں۔ اور اگر شوہر پہ غربت آ گئی، بیوی کہے اللہ کے بندے گھبرانا نہیں، کیا ہوا اگر نوکری جاتی رہی ہے، کیا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کیا ہوا جو آج دہاڑی نہیں لگی، تو انو ویخ کے جی لانگے، پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ خواہشات تو میرا رب بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا، محلوں میں رہ کے ضروریات میرا رب کلی کے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ ان الحمد للہ، تو تعریف کرنی ہے، گھر ٹھیک رہے گا۔ یہاں دو مثالیں میں اور بھی لانا چاہ رہا ہوں، مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثالے کے ذریعے سالن کا ٹیسٹ چوکھا ہو جاتا ہے۔ تعریف کرنی ہے۔ فیصل آباد کے ایک بزرگ کل فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ سسر ہیں، بہویں ان کی 3، مہمان گھر میں آئے ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ کھانا بنانا ہے، کسی کو نہیں کہا، بس بتا دیا کہ 3 مہمان آئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ ناک ہوا، گئے اندر، جی ابو جی کھانا لے جاؤ۔ کھانا لے کے وہاں رکھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے اندر گئے، کہنے لگے بیگم جی میری کیڑی تھی نے کھانا بنایا سی؟ انہوں نے بتایا فلانی نے۔ جیب میں سے 500 نکال کے کہنے لگے پت تیرے پکان نے انہا اللہ نے ہاتھ چ ٹیسٹ رکھیا، آج میری تعریف ہوئی ہے، میرا قد اور 2 فٹ اونچا ہو گیا۔ تیے میں تیرا دیر نہیں دے سکتا، تو بڑھڑے پیو دی عزت کرائی ہے مہمانہ چ، آپ 500 ہی اے انعام سمجھی، اے تیری اے مول نہیں ہے۔ اتنی تعریف کی، ابھی مہمانوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، میں جانتا ہوں، میں اس مجلس میں تھا۔ اب اگلی دفعہ دوسری بچیاں سوچ رہی ہیں ہوں ابا جی دے پرونے آئے نا تو کھانا میں بناؤنا ہے۔ ان الحمدللہ، تے سانوں بڑھاپے چ مسائل کی نے، جے دھی نے چنگا پکا کے بھی دیتا، تینوں پتا مینوں کنی زیادہ شوگر ہے، تو پھر میٹھا تنیا، میرا بلڈ پریشر آئی ہے، تو پھر لون پا چڑھنی ہے، اینوں پتہ نہیں کسی نے لکھن سکھایا ہی نہیں، ہے ہی بھڑے کر دی۔ آپ تعریف کریں۔ آپ نے محبوب کو نہیں دیکھا کتنی عمر، 62 سال عمر سی، 63 میں آپ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، 62 سال کی عمر میں کھانا آیا۔ آپ پوری زندگی ذخیرہ یا حدیث میں مجھے ایک مثال دکھا دیں، آپ نے کبھی کہا کہ نمک زیادہ ہے، کبھی کہا کہ مرچیں زیادہ ہیں، اچھا لگا ہے کھا لیا ہے، نہیں الحمدللہ پیٹ بھر گیا جی لے جائے۔ تے اسی جب تک کھانے چ نقص کڈ نہ لئیے سانو سواد نہیں آندا۔
پھر ہم کہتے ہیں جی گھر بستے نہیں ہیں، نواں ماندیاں نہیں، کپڑے دھوندیاں نہیں، فلان ہندا نہیں۔ آپ کبھی تعریف تو کر کے دیکھیں، اس کو گر کو استعمال تو کر کے دیکھیں۔ ان الحمد للہ، اور ہماری تعریف ہوتی کیسے ہے یہ بھی سن لیں۔ آدمی گجرات گیا، باہر دیکھا کسی میم نے خوبصورت سا لباس پہنا ہوا ہے، پیاری لگی، اور ذہن میں رکھیے قرآن و حدیث حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ کوئی فضائی آسمانی صرف فضائی دین نہیں ہے، یہ زمین کی حقیقتوں کا دین ہے۔ اچھی لگی، محبوب نے کہا ہے تم میں سے کوئی شخص باہر جائے، کسی خاتون کو دیکھا ہے اچھی لگی ہے، گھر لوٹ آئے، اللہ اسے اس کو سب کچھ وہاں دے دے گا۔ پڑھی ہے نا یہ حدیث؟ خاتون اچھی لگی، کپڑے اچھے لگے، دل میں خیال آیا کاش میری بیوی بھی ایسی پہنے۔ پورا بازار گھوم گھوم کے ریڈی میڈ سوٹ ڈھونڈا ویسا، پوچھ کے کئی دکانوں سے ملا نہیں ملا، آخر لے کے آیا۔ شام کو آیا، بیوی کو کہتا ہے تیرے لیے سوٹ لے آیا تے پا کے تو مینوں وکھا، تے شاپر کھول کے تے نک چڑھا کے اگوں پتہ کی آندی ہے، نہیں لین آਉਂدا تے نہ لیا کرو، آ بھلا پاؤن والا سوٹ ہے رضائی دا چھاڑ لے آیا۔ ڈوب گیا نا سارا کچھ کہ نہیں؟ یعنی دونوں طرف حال پتلا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو جے انہوں کسی دی جتی پائی چنگی لگ گئی، انہیں کیا چلو ادھاں دی میرے گھر بھی ہوئے، لے کے آیا کہندی ادھاں نال بہتر سی دو میرے چ ٹھوک لا یا میں تیرے ٹھوکا، جتی پاؤن والی ہے۔ اور اگر بیگم نے کھانا بنایا ہے کہ آج میرے میاں آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ عمرے سے آ رہے ہیں، میں نے بہترین بنانا ہے اور تعریف لینی ہے، اب پکا کے دسترخوان لگا کے وہ اس امید پہ ہے کہ تعریف کرے گا۔ ایک ہی آندا ہے اب بیبے کنے بنایا جی کھانا اج، کیوں کی ہویا ہے؟ کسی کچجے بندے نے بنایا، حال ہی کوئی نہیں، نہ وچ لون نہ وچ مرچ، سڑ گیا نا سارا کچھ۔ اللہ کے بندو، اور دوسری طرف پھر کھانا بنا، بیوی نے بنایا، اسی ہاتھ نے بنایا، آج ساس آئی ہے، سسر آیا، سالے آئے نے، پھر پوچھیا سرتاج کھانا کداں دا بنیا ہے؟ کہندا جی اج بھی چنگا نہیں سی بننا تو کس دن بننا سی؟ تعریف کری ہے لیکن پھر تنخیص کے انداز میں، ان الحمدللہ، تو نے نکاح کے موقع پہ اپنا خطبہ سنا ہی نہیں، اگر سنا ہوتا تو تعریف کرتا، اللہ تجھے اور پھل لگا دیتا۔ ارے چھوٹا سا بچہ جسے کام کرنا نہیں آتا نا، اس کو کہو نا تعریف کر دو، بلے بلے بلے۔ اور یہ چیز میں نے اپنے بابا سے سیکھی ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے۔ لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں، ابو نے ان کے آتے ہی ہاتھ کھولنے ہیں، اور ہاتھ کھولتے ہی انہوں نے ساتھ لگنا ہے تو پیچھے گر پڑنا ہے، بلے بلے میرا پتر کڈا جوان ہو گیا، مینوں ڈیگ چھڑیا سو، مینوں پنجے ڈیگتا ہے، اور پھر مجھے بلانا، بیٹا آپ کا بیٹا بہت طاقتور ہو گیا ماشاءاللہ، دیکھو کیسے بھاگ کے، وہ پیچھے سے پھر بھاگ کے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر بھاگ کے آتا ہے۔ تو ایسی ساری عمر بچے نو یہی کہنے ہو تو ٹردا نہیں ہو، تو نسدا نہیں ہو، تو موٹا ہو گیا، تو اے ہو گیا۔ طریقہ ہو تو بچے خود کرتے ہیں، بچیاں بھی کرتی ہیں، بیویاں بھی کام کرتی ہیں، شوہر بھی ماشاءاللہ بہترین شوہر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن تعریف کو جاری رکھو، مرتے دم تک تعریف ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اصول، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، گھر بسائے رکھنا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، ایک دوسرے کی تعاون کرتے رہنا، اچھائی کے کاموں میں تعاون، برائی کے کاموں سے روکنا، یہ تعاون کی بنیادی شرط ہے۔ اچھا مرد کی یہ تو خواہش ہوتی ہے یہ میرے کپڑے استری کر کے دے وے، دھو کے بھی دے وے، میرے اگے جتی بھی رکھے، مینوں ٹائی بھی لا کے دے وے، سر تے پگڑی بھی بننے، میں باہروں تھکا ہوا تو مینوں کٹے بھی، سر دکھدا ہوئے گولی بھی دے، چاہ بھی بناویں تو پھر مٹھیاں بھی بھرے، جی وہ کتے بیمار ہو جاوے تو میں ہاتھ لایا تو مینوں تو ماں نے کہنا رن مرید۔ بھئی انسان تو وہ بھی ہے، وہ بھی عورت ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا سر نہیں دکھتا، اس کا جسم نہیں دکھتا، وہ سارا دن کام نہیں کرتی، مجبوریاں اس کے ساتھ بھی ہیں۔
जे ਉਹਨੂੰ सिर पीड़ होवे उठ चाह बना ला, उठ गोली खा ला, तेनू होवे तो चाह बनावी तो गोली लियावी। भाई किसी दिन तू भी करना, तू भी कोशिश कर, वनस्ताईनु तावन कर। भाई मैं किसी की बात नहीं करता, खुद बैठा हूँ। मेरी शुरू से आदत रही है कि वालिदा जब बहनें छोटी थी माँ के साथ पूरी सब्ज़ी कटवानी, गोश्त कटवाना मेरी आदत थी शुरू से। कटिंग के अंदर मैं माँ ने कहना लोगों को मेरा तियाँ वर्गा पोते, हर औरत को कहना। बहनों का ज़माना आया, मैं बाहर था यूनिवर्सिटी से, जब लौटना जितना टाइम मिलना बहनों को टाइम देना, साथ में कटिंग करवा, हंडिया पकवा दे, तंदूर जो है उसको पूरे का पूरा ईंधन दे दे, बाकी जितने काम थे बहनों के साथ करवाने। भैणा तारीफ करनी, भरा होवे तो साढ़े वर्गा होवे। शादी हुई 2-4 दिन तो बाद मैं फैसलाबाद आया हुआ था, वापस गया तो सब्ज़ी रखी, मैंने काटनी शुरू की। अम्मी उत्थे खलो के घूरी जावे कि भैणा उत्थे उठो, ये की करते पे हो? मैं की होया? कहते पहले दिन च रन थले लग गया जी आ नाल सब। मैंने कहा जब माँ के साथ करवा रहा था ताउन है, कुड़ियाँ वर्गा मुंडा भैणा नाल करा रहे हैं, बल्ले 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 साढ़े वर्गा वीर कोई नहीं। और अगर वही काम अहलिया के साथ कर रहा हूं, और महबूब कहते हैं तुम सब में से अच्छा वो है जिसका अखलाक घर वाली के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब से अपने घर वालों के साथ ज्यादा अच्छा हूं, तो फिर रन मुरीद हो जाए। फिर घर टुरने कोई नहीं, जहां दोहरे में यार हूं वहां बातें नहीं बनती। अल्लाह के बंदे उसे तकलीफ है, तू भी चाय बना, नहीं भी बनानी आती, नहीं भी बनानी आती। मैं रात 4:30 बजे के लगभग या इसके इर्द गिर्द घर पहुंचता हूं। पता चला कि एमरजेंसी में थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके तंग नहीं किया कि आप जलसों पे हैं, मैं मर जाऊंगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हुआ गई, वापस आई, जाके सूरत हाल देखी, बेहोशी का आलम, चाय बनाई, मेडिसिन पकड़ी, जो समझ आई उठाया, होश नहीं थी, जगा के चाय दी। क्या मैं छोटा हो गया? लोगों नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अगर किसी का एहसास करोगे तो एहसास होगा, तावन करोगे तो होगा। अगर ना करते, आ जड़ियां पंडा चुकते से बाहरों, आ वीरे जाते जाते मैनू पट्ठे ते चका दई, तो फिर कल्ले चुकते रहते। बीवी सारियां पंडा आपे चुके, तो नाल हर शय चुकावे, फिर कहते हो घर क्यों टूट जाते हैं, बीवियां बिगड़ क्यों जाती हैं और बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, ये सिरे क्यों चढ़ जाती हैं, फुलां क्यों हो जाता है। कहीं हमसे कुछ गलत हो रहा है मर्दों से, कहीं गलत हो रहा है औरतों से। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु, तीसरा उसूल याद रखो, मियाँ बीवी दोनों घर अगर कबूल है तो पहले पढ़ लो, कबूल कहना, वगरना आज छोड़ दो, भाग जाओ, अच्छा है। क्या करना है? गलतियां इंसानों से हो जाती हैं। रहमान के बारे में गलती हो तो रब से इस्तिगफार कर लेना, बंदों के मामले में गलती हो तो एक्सक्यूज़ कर लेना, माजरत कर लेना, सॉरी कर लेना, चलो जान दो गुस्से नू। आपस में दोनों लड़े होना तो मर्द की अजीब सी अल्लाह ने सैकी बनाई है। जे गलती बुढ़ी दी है तो माफ़ी वो मंगे, जे बंदे दी है फिर भी वही मंगे। ले मैं ये लड़िया सा, बेबे ने माफ़ी नहीं मंगी, कई दिन हो गए ना लड़िया मैं ऐसा, इन्हें माफ़ी नहीं मंगी, ये बड़ी नकचड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ भी यही हालात है शहरों में, ये मेरे से लड़ा है अम्मा जान, मम्मा ये मेरे से लड़ा है, कई दिन से इसने एक्सक्यूज ही नहीं करी, मैं इसके साथ कैसे रहूं। दोनों सही रहे। वनस्तगफिरुहु, गलती नहीं भी जहाज़ां चों सफ़र तो किया ही होना, तुसी केड़ी गलती की होंदी है? होस्टस ने तुहानूं जांदियां जांदी कहंदी एक्सक्यूज़ मी, तो डैवो च भी तो सफ़र किया होना, कौन सी उसने गलती की होती है? वो कह रही होती है एक्सक्यूज़ मी। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी गलती की थी जो अपने रब से कह रहे होते थे अस्तगफिरुल्लाह 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 70 और 100 मरतबा? क्योंकि इस्तिगफार और एक्सक्यूज़ के अंदर अजीब अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। जब बंदा एक्सक्यूज़ करता है तो जिससे की जाती है वो नरम हो जाता है, वो नरम और मुलायम हो जाता है। अड्डियाँ कूच कूच के मुलायम कर लेनियाँ, किसी का दिल नरम नहीं करना। वो मजीद अकड़ के ठीक है फिर तुसी रुसे हो तो ऐसी भी रुसे हैं,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੜਾਕ ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਲਵੋ ਲਹਿਜੇ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾतें। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਉਂ ਮਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। वनस्तगफिरुहु, एक्सक्यूज़ सीखो, माजरत करना सीखो। तो जिन्हों नहीं भी आती ना एक्सक्यूज़ कहना। मैं उर्दू बोलता हूँ, पंजाबी वाले इलाके में मुझे ऐसे नहीं बुला लेते, कोई वजह है। कुछ बुज़ुर्गों को नए बोल मिलते हैं, कुछ पंजाबी बोलने वालों को जुमले मिलते हैं। जान दो, आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा ने क्या किया था? जन्नत रब ने ले ली ना, वापस आके क्या क्या चनी देनी ना, सी ज़मीन बड़ी खुली अपे खा लांगे पी लांगे, केले कूले दे पत्ते लपेड़ लांगे, चल सांभ के रख अपनी जन्नत। नहीं, क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े? आप और मैं भी अगर कभी कर लेना, हथ बदते खलोते हैं, आदम दे पोते हैं। ये जान दे हो। जे किते अम्मी वेखण भी डई होवे, थोड़ा नीवा कर लो, कुछ नहीं होता। क्या ख्याल है? इज्जत नफ्सी को ख़त्म करो, इज्जत मिलेगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। ये खुतबा निकाह में पढ़ा गया है, तो सानू पता ही नहीं। असी तो उस वेले इस चक्कर च सां बिद किन्नी मिलनी तो मैं बोतलां किन्नियां रखनियां। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। नफ्सों की शरारत से बचते रहना। शरारती नफ्स शरारती होते हैं। अल्लाह ने एक शरीर बनाया है, एक ज़मीर बनाया है। जो ऊपर बॉडी है ना, इसे शरीर कहते हैं। ये बंदे को हमेशा शर पे उभारता है। मसलन आँख की शरारत क्या होती है? बालों की भी अपनी शरारत है। आपने कई दफ़ा देखा नहीं, बच्चे को पता नहीं अपने बाल आगे कर लो, वो बेचारा घबरा के पीछे घबरा गया। इसी तरीके से माथे की शरारत, बैठे बैठे पता ही नहीं लग गया, दे टक्कर, अगले दा सिर पाट गया, नक फिस गया, मेरी शरारत ठहरी। और आँख की शरारत मैं और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तू वेखी मैं की करना, आँख मारी और चल, काम कर दिया। उधर जो है नाक की शरारत, मुंह की शरारत, किसी पे थूक दिया। बड़ी बड़ी बच्चों की शरारतें, जवानों की शरारतें, बुजुर्गों की शरारतें। शरारत नहीं कदी भी खत्म होंदी। शरीफ तो शरीफ बाबा जी नूं लै आओ, 5-6 शरीफ बाबियां च बिठा दो, इनके ऊपर खुफिया कैमरे लगा दो, इन्हें पता ना हो। इनकी शरारतें भी बड़ी मजे मजे की होती हैं, बड़ी मजे मजे की। और जिस बाप को बड़ा मान है कि मेरे मुंडे वर्गा दुनिया च शरीफ कोई नहीं जम्मिया किसे, इदां दे 5-6 शरीफ मुंडे बिठा दो, हिडन कैमरे लगा दो, फिर देखना ये कितने शरीफ हैं। अल्लाह ने हर मन में शरारत रखी है, सिवाय हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के। और वो भी क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। हमारे वजूद में नफ्स के 3 पोर्शन हैं। एक वो है जो हमेशा उथल पंगे देता रहता है, पंजाबी चेदा प्योर माना, बैठिया बैठिया अच्छा इन्हें हुण जुत्ती लैन आउणा, मैं बाहर बैठा, एक पौला चुक के उधर रख दिता, एक उत्ते रख दिता। इनू बड़ी काली है ने जल्दी जाना, मैं इनू भेजना जल्दी। छोटी सी शरारत है, मजाक है। जाते जाते कि इन्हों ने एनर्जी सेवर लाया, मैं बहना वट्टा मारिया तोड़ दिता, बूटा लाया पुट दिता। और स्टूडेंट माशाल्लाह बैठे हैं, पिछे कमीज इकट्ठी की, वर्क चू अध चू मोरी की, पूछ बना दी, बाद चाहो वेखो की होंडे। ये शरारतें हैं। और ये शरारतें बढ़ती 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 कितनी हो जाती हैं। वह मिन शुरूरि अनफुसिना। बेगम को ड्यू बड़ी पसंद है और शौहर कहता है तुहानू ड्यू बड़ी पसंद है, फिर मैं लै आवां, कहंदी हाँ लै आओ। गया 1.5 ये जो होती है ना लीटर वाली बोतल, इसमें ड्यू
ایک لی دوسری کو پی آیا اور اس میں تیزاب ڈال کے لے آیا, لے آ کے فریج رکھ دیتی. کہنے لگے ذرا ٹھنڈیاں ہون گرم سی پھر پینے ہیں, تو کم کار کر لا. یہ اپنے کام لگ گیا, انہیں برف دے کولے کڈنے سی, انہیں کولے شولے کڈے اگے پیچھے کیتے, پھر اتنے بوتلاں لائیاں. اب بلایا جو نشانی رکھی ہوئی تھی وہ کھول کے پی, اور شرط کیا لگائی, جیڑا 21 ساچ پیو 500 روپیہ دوجا انہوں دو. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ لگائی گٹر کو, اس نے رکھی ہوئی تھی بائیں طرف تو سجے پاسے علی. ہم وہی قوم ہے نا وخاندی سجی مار دی کھبی, جو لب دا جاندی دبی اتو کہندی آزا من فضل ربی. اب پیا گٹر کو کیا ماشاءاللہ, اپنی حالت خراب ہو گئی. وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, پھر مارے چیکاں تیریاں چیکاں, یہ اپنی خود شرارتیں ہیں, یہ اپنے, اور یہ شرارتیں گھروں کو برباد کر دیتی ہیں. آئیے گھر کی شرارتیں لے لیں. ہمارے بھیا ہیں, اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, انہوں نے کبھی بھی ماں کو نہیں کہا کہ تیرا سالن اچھا ہوتا ہے, کبھی بہنوں کو نہیں کہا آپ کی جو ہے پکوائی اچھی ہوتی ہے. جب آئی نا بیگم تو پہلی دعوت تھی, ماشاءاللہ شوربہ الگ گوشت الگ, ہمیں سب کو کہتا پھرے پا جی ماشاءاللہ تواڈے گھراں چوں کسے دا ایڈا اچھا ٹیسٹ نہیں ہاتھ چ جنہ ماشاءاللہ میری بیگم دے ہاتھ دا ٹیسٹ ہے. اسی منہ تھلے کر کے ہاں پا جی بالکل ٹھیک ہے, تسی صحیح کہن رہے. اب جس دن باری آنی بہنوں کی سب نے کھانا, جس دن اس کی بیگم کی باری آئی کئیاں نک چڑھاونے, کہندا اچھا میں انہاں نوں سیٹ کرنا. بہن کھانا بنا رہی ہے, اسے آواز دی بات سننا, پچھو بیگم نو بھیج دیتا ہے, تو جا کے نہ مٹھ لون دی سوٹیا. کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں. گھر برباد, لڑائیاں جھگڑے پھٹے کر کون رہا ہے؟ اور اگر بیگم اچھا بناتی ہے, بہنوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, گھر کو شاد آباد رکھنا ہے تے پٹھے کماں دے پھر نتیجیاں دا بھی انتظار. جنہاں نوں پتہ ہوندا نا پیپر ماٹھے ہوئے ہوندے نے, وہ کہندے ابا سپلی دی تیاری رکھ, تھوڑے بہت اگے آن ڈئی واری آن ڈئی ہے. ابا کہندا سپلی کی ہوندی؟ کہندے میں باقیاں نالوں چنگے پیپر دیتے نے, مینوں اوتھے نا انہاں نے اعزازی طور تے کوئی 5-7 دن پھر سدنا. اب باپ کو پتہ نہیں, میرا پوت, مجھے اچھی طرح یاد ہے کچی کوٹھی کے ایک علاقے میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی ساڈی دھی ماشاءاللہ پورے پنڈ چوں ٹاپ کر گئی ہے. میں نے کہا کتنے نمبر ہیں؟ کہندے جی نمبراں نوں چھڈو, پورے پنڈ چ کسے کڑی دی سند دے اتے نمبراں دے نال سٹار نہیں لگا, میری دھی کلی ہے جدے سٹار لگا. سمجھتے ہو سٹار نا؟ ہمارے ہاں نرسری چھوٹے بچے آج کل جو ہے پرائیویٹ سکول بچے کے گال پہ بنا کے بھیجتی ہیں کہ یہ ماشاءاللہ زبردست رہا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. تو اس نے یہ سمجھا, بچی نے آ کے بتایا بابا یہ جنوں سٹار لگے نا وہ سب تو ٹاپ کرن والا منڈا کڑی ہوندا ہے, لہذا میری سنت چ ویکھ لو کسے دے اور نہیں لگا, باپ اسی پہ خوش ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, بتایا کچھ ہوتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے, جب رزلٹ نکلتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. بیٹا کمزور تھا, میاں بیوی نے مل کے صلاح کی یہ پڑھدا تے ہے کوئی نہیں تے انہوں کوئی جگتاں لائیے شاید انہوں سمجھ آ جائے. ماں جگتاں مارن شروع ہو گئی, پیو کہندا او گل سن, وہ فلانے نے آ کرتا فلانے نے آ کرتا, چل تو پاس نہیں ہونا. کہندا کیوں پاس نہیں ہونا, میں بندہ نہیں؟ کہندے سن نہیں تو فیل ہو جانا. کہندا پاس ہوئے تینوں 1 to 5 لے کے دوں. وہ پاس ہو گیا محنت کر کے. ہوں کہندا پیو وعدہ پورا کر. کہندا کیڑا وعدہ؟ تو دوجیاں نالوں وکھرا کچھ کیتا, تو ہی پاس ہویا وہ بھی پاس ہوئے, تو ابا 1 to 5 کیا سی؟ وہ کیڑا 1 to 5 میرے تے سہان کیتا ہی. بیوی سے صلاح ٹھیک رہا ہے, اگلی دفعہ بھی ادھر. آپ نے پچھلے سال اخبار میں پڑھا تھا کہ بیٹے نے باپ کی گردن اتار دی موٹر سائیکل نہ لے کے دینے کی وجہ سے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, ہم اپنے بسے ہوئے گھر کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. جتنی پہلی قومیں آئی ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں آئے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ جن کے نتیجے الٹ آنے ہی تھے. پھر رزلٹ جب برا آتا ہے تو پھر روتے کیوں؟
من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. پڑھا تھا نا خطبہ نکاح میں, جنہ جنہ دے نکاح ہوئے انہوں نے تو یاد ہونا ہی ہے. ابھی میں نے 6 کلمے نہیں آج چھیڑنے, صرف یہی ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جسے رب سیدھا کر دے پوری دنیا ٹیڑھا نہیں کر سکتی. جب گھر بنتا ہے نا نیا جوڑا, پھر ماں جس نے رشتہ کیا ہوتا ہے وہ بھی توڑنے کے چکر میں ہوتی ہے, ابو بھی توڑنے, معذرت کے ساتھ, وہ بھی توڑنے کے چکر میں, بھائی بھی, بہنیں بھی, نندیں بھی, ہمسائے بھی, رشتہ دار بھی, عزیز و اقارب بھی, کڑیاں منڈے سارے, انہاں دی بڑی بندی ہے. اچھا وینے ہیں ادھر سے حضرت شیطان بھی اپنے پورے چیلوں کو لگا دیتا ہے. سب سے بڑا ایوارڈ دن کا اسے دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے. ساری دنیا آپ کو لڑانے پہ ہے. اگر میاں اور بیوی دونوں اللہ نے ان کو ہدایت دی رکھی, ساری دنیا بھی لڑانے پہ آئی, یہ آپس میں نہ لڑے تو اللہ کا انعام ہوگا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جس کو رب کامیاب کرے پوری دنیا بھی مل کے اسے توڑ نہیں سکتی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. آپ کو سکا باپ بھی کہے, ماں بھی کہے, اور بلا وجہ کہے, جوڑنا, رشتہ داریاں ملانا, تعلق داری چلانا, گھروں کو آپس میں ملائے رکھنا, جوڑ مضبوط رکھنا, یہ اللہ کا حکم ہے, رب کی منشا ہے. شیطان چاہتا ہے ما یفرقون بین المرء وزوجہ, اور یہ جادوگر چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کو آپس میں سے توڑا جائے. اگر اس میں کوئی زہری نافرمانی نہیں کتاب و سنت کی تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی, رحمان کی بات کی معصیت کر کے. لہٰذا آپ اپنی بیوی کو طلاق مت دیں. ابن عمر رضی نے حضرت عمر کے بیٹے والی مثال یا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والی مثال کو دلیل مت بنائیں. اس کے بدلے میں اور بے شمار دلیلیں اتنی ہیں کہ طلاق بلا وجہ نہیں ہوگی, گھر نہیں توڑا جائے گا, بلا سبب نہیں کیا جائے گا. جڑ کے رہیے. یہاں میں مثال لینا چاہتا ہوں فیصل آباد کے ایک محلے کی. مجھ سے پہلے آپ بچیوں کی پرورش کی بات سن رہے تھے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیوی, ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں. تے وہ کڑی دی سس کہندی ہے بھی میں انہوں طلاق دوانی میں نہیں رکھنا. کیوں جی؟ جدوں دا یہ آئی ہے میرا منڈا میرا نہیں رہا. اصل وجہ یہ تھی, اور پیچھے پتہ بہانہ کیا بنایا, کہندی جی مولوی جی جدوں دی اے آئی ہے نا کم بخت, ادوں دی میری کڑیاں دے گھر کڑیاں جمی جاندیاں. وہ کہنے لگی جی میری تو اپنی بیٹیاں ہیں نا, میری بیٹی, میرے تو بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں. فیصلے کے لیے مجھے بلا لیا. میں نے جا کے بات سنی. میں کہا ماں جی تہاڈا کوئی مسئلہ کہندی پوتا ویکھے نا جدوں دی منہوس ماری جی آئی ہے میری کڑیاں دے گھر کڑیاں جمے. میں کہا جی اینوں واقعی طلاق دینی چاہیے, یہ زیادتی ہے. یہ جدوں دی آئی ہے کڑیاں جمی جاندیاں, یہ سایہ پی گیا ہے, سایہ مگروں لاؤ تسی. میں نے بلایا, میں نے کہا شاہد بھائی اپنے ابو کو بلاؤ. کہنے لگی مولوی جی انہوں نے کی کہنا, نہ 3 چوں نہ 13 چوں, میرے نہ گل کرو. میں کہا جی 3 13 چوں نہیں 14 چوں تو ہو نا, آن دو, کی کہنا ہے. میں کہنا جی کڑیاں جمنا اگر پیڑا کم سی, جب آپ کے گھر میں 5 بیٹیاں ہوئی تھی آپ کا شوہر اندھا تھا, فارغ کرتا آپ کو. آپ کی ساس کہاں مر گئی تھی, آپ کو فارغ کرواتی. جب آپ کی بیٹیوں کے گھر میں بیٹیاں ہوئیں اس کے آنے کی وجہ سے, اس کو تو فارغ کرنا چاہیے, اس کے گھر میں بیٹے ہیں. میں شاہد صاحب تواڈے ابو نو کہنا اینو فارغ کرو, میں جیڑی بھی عمر دے حصے چ نے میں انہاں دا ویاہ کتے کروا چھڈاں گا. تھوڑی دیر ہوئی, مولوی جی وہ ہے ہی لائی لگ جیا, انہوں نہ آکھیا جے, انہیں کم کھڑکا دینا, تہاڈی مہربانی. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. گھر میں کوئی اصلاح کروانے والا ہو, سمجھانے والا ہو, گھر نہیں ٹوٹتے. جب ایشو ہی بنائی جانے ہیں, مسئلہ ہی بجائے جانے, ہاں ہے امی واقعی ادھا ہی لگتا, جدوں دی آئی نا ادوں دیاں ہی کڑیاں ہوئیاں, پہلے تو منڈے ہی سی گئے. بھائی کچھ خطبہ نکاح پہ نظر رکھو. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں, یہ سمجھا دیا گیا, کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں مکھن کھوا لو, چوری کھوا لو, دن رات محنت کر لو, خدمتاں کر لو, شاپنگاں کرا لو, بوڑھی پھر بھی راضی نہیں. تے بندے نو پاویں او سر تے بھی بہا لوے تے بندے بھی راضی نہیں. پھر کہا ایسے کردار سے جان چھڑوا لو. من یضلل فلا ہادی لہ. جدیاں رب والوں پٹھیاں پئیاں ہون. اچھا اللہ گمراہ کرتا ہے, یہ بھی الزام ہے, اللہ سے تھوڑا سا بلیم آتا ہے جی. اللہ ہی جنہوں اللہ نے
بھائی بات سنیں، آپ کے یہاں بور ہوتا ہے، موٹر لگتی ہے، پانی نکل آیا ٹھیک، نہ نکلا انہوں سدو گے کہ نہیں بھائی موٹر لائی پانی تو نکلتا نہیں، اس نے پھر بور کیا پانی پھر نہیں نکلا، پھر کیا اس جگہ پائپ لگائے پھر نہیں نکلا، کیا کرتے ہو؟ وہاں سے پائپ نکال لیتے ہیں بور اور جگہ اور وہ سوراخ رہنے دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں؟ کیوں بند کر دے ہو؟ کوئی شے وچ نہ چلی جائے۔ اللہ نے یہ بھی بور کیے ہیں، یہ بھی بور کیے ہیں، یہ بھی بور ہے، یہ بھی بور ہے، دل کے اندر بھی بور ہیں۔ اگر ان میں سے ہدایت کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا، معاشرے کو چلانے کا، سوسائٹی میں جینے کی خیر اور اچھائی نہ نکلے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ بھی پھر وہ بور بند کر دیتا ہے کہ جہاں سے خیر نکلنی چاہیے تھی وہاں سے شر نکل رہا ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو جانے ہی دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سکھائی کہ جیڑا جداں دا نا انہوں ادا ہی استعمال کری جائے جے، گھر آباد رہے گا۔ مثلا آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اسی سیدھی جو ہیں، کیوں بھائی ہم سیدھی سے ہوئے ہیں؟ اسی بھی تو اتھو ہی ہوئے ہیں۔ سمجھانا یہ مقصد تھا کہ کچھ چیزیں ٹیڑھی ہی اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تہاڈا کی خیال ہے جے ساڈا کن سیدھا ہی ہوندا تاں نوں اینا ہے لیر لا کے سیدھی لائی ہوندی، ٹیڑھا کیا ہے نا، کہیں سے کوئی ٹول لگائے ہیں، کوئی ماشاءاللہ خرادی نے کام دکھایا ہے، تو کچھ چیزیں ٹیڑھی اچھی ہوتی ہیں، تو جے آ تھلے نوں نہ ہوندی تے اے نوں تاں نوں گئی ہوندی کیسی لگتی؟ ہمارے چھوٹے بچے، جو سب سے میرا چھوٹا بیٹا ہے، ایک دن نا اس کی کلاس میں کوئی وہ تھی پریزنٹیشن ایکٹیویٹیز، تو گھر میں آ کے وہی کام کر رہا تھا، تاریں کاٹ کے اس نے تار پکڑی اور اس کو ایسے موڑ کے یو بنا دیا، کہنے لگا بابا دیکھو میں نے کتنا اچھا یو بنایا ہے۔ میں نے کہا یو ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہنے لگے ٹیچر۔ میں نے اس کو پکڑ کے تار کو سیدھا کر دیا، میں نے کہا بیٹا اب بھی یو ہے؟ کہنے لگا نہیں بابا اب تو یو نہیں ہے، آئی بن گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں یو ہے، کہتا آئی بن گیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یو ہے، کہتا میں جو کہہ رہا ہوں آئی بن گیا ہے۔ آئی کیا ہے؟ سیدھی تار آئی کی طرح۔ تو بھائی اگر یو کو آپ موڑ کے کہیں کہ زیادہ استعمال ہوگا، یو کوئی نہیں پڑے گا۔ اللہ نے جس کو جس کیفیت میں بنایا ہے اسی حالت میں استعمال کیا جائے تو بات بنے گی۔ تو جے جگ نو توڑ کے سیدھا کرو پانی نہیں پین لگا۔ کچھ چیزیں اسی حالت میں استعمال کرو، رب نے تمہارے لیے جو چنا ہے وہی اچھا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اگر گھر آباد رکھنے ہیں اپنا سر کسی اور کے در پہ نہ رکھنا، صرف اللہ کے در پہ رکھنا۔ اگر تم نے زندگی میں ایک بار سر کسی اور کے در پہ رکھا، تمہاری عزت جو ہے وہ اللہ کسی اور کے در پہ ضرور بھیج دے گا، پھر گھر ٹوٹے گا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو پیدا کرنے والے کا نہیں رہا اس کا کون رہے گا؟ بھائیو یاد رہے، توجہ، بیٹی کی شادی ہوئی ہے، شوہر باہر چلا گیا ہے، جاتے ہوئے بیوی پوچھتی ہے اللہ دیا بندیا تو ٹر چلے آئے، مینوں تو کئی لوڑا ہوندیاں نے۔ کہنے لگا کوئی نہیں میرے نال رابطہ کر لی، اللہ چنگیاں کروں، میں بھی تو اپنی بہتری لی جان دیا۔ کچھ دن کے بعد فون کیا، میں کپڑے لینے سی، ابو نے ٹر جا لایا۔ پھر کچھ دن کے بعد میری جُتی ٹوٹ گئی ہے، بھائیے نال ٹر جا لایا، مینوں آ مسئلہ بن گیا، آ لوڑ ہے، فلانے نال ٹر جا لایا۔ عزت دار ہیں ہم سارے، زمین پہ رہتے ہیں، ہم سب بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں۔ ایک دن انہیں پولے جے کیا مینوں اے بھی مسئلہ ہے تو میں ہن کنوں آکھاں؟ کہندا شرم کر، کنوں آکھاں؟ اڈیک مینوں 6 سال بعد آؤں، 3 سال بعد آؤں، ادھا دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ ارے تجھے چھوٹی چھوٹی جو مرضی ضرورتیں پڑی اپنی جگہ، جس طریقے سے بیوی اپنی خاص ضرورت شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، اسی طرح تیرے پورے وجود میں رب نے سر ایسا بنایا ہے، اس کو تو کسی اور کے در پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ خطبہ نکاح میں بتا دیا، توحید لے لے گھر کو بسانا ہے تو۔ اگر تو نے توحید نہ لی، جس دن دوئی تو نے رب کی عزت میں شامل کی تو تجھے پتہ نہیں چلا، جس دن تیری عزت میں کوئی دوسرا آیا نا، وہ چولا آیا، پتہ ادوں لگنا ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
گھر آباد رہیں گے لیکن طریقہ سٹائل محبوب کا رکھنا، ادائیں محبوب کی رکھنا، تمہارا محبوب تمہارا رہے گا۔ اسی ماشاءاللہ سونے بنن لئی کہ اور پیار آوے ہم نے وہ کام کیے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آئیے سنیے، بیگم کہندی چودھری کہندی جی تانوں ایک کام کہنا سی، دسو کی گل ہے؟ نہیں چھڈو پر، نہیں دسو کی، چل رہن دو میں نہیں دسو نہ، پہلے کہی دا نہیں جی ہن کہہ چھڈیا جی تم کہو کی کہنا؟ نہیں میں نہیں کہنا۔ چل دس کی ہے؟ نہیں میں ابو نو کہا سی، ابو نے چڑکا ماریاں سی، پھر ایک دفعہ بھائیے نو کہا سی، بھائیے نے بھی مینوں جڑا سی اگوں ایویں ڈانٹیا سی، تہاڈا پتہ نہیں تسی کی کرو، کہندا نہیں چل میں ساڑی لینی ہے۔ کملی ہو گئی ہیں، ساڑی نہ میری کدی ماں نے پائی، نہ کدی بھن نے پائی، نہ کتے ہمسائی نے پائی، نہ کسی اور نے۔ کہندی پر مینوں نہیں پتا، پھر مینوں پہلے پوچھنا نہیں سی، جب پوچھا تم لیا کے تو مینوں نہیں پتا۔ ابو کولوں بھی جتیاں کھادیاں، بھیناں بھائیاں کولوں بھی جھڑکاں، ہن تسی بھی قبول ہے نہیں سی آکھنا ہن۔ کہندا اچھا میں لیا دوں، پر رات نو پاویں تے اپنے کمرے چ پاویں دنے لا چھڈی۔ کہندی اچھا منا لیا، لے آیا، پہن لی، پا کے بن سمر کے، کہندی جاواں باہر، انہیں لیا کے دتی مینوں، جان دے ایویں چھتر پوائیں گی، بیبے نے نہیں رہن دینا، وہ تو اگے ہی کچھ اور آندی ہے۔ بھیناں نے کہنا اسی ساری عمر آکھیا تے ادوں بڑے کہندا سی ادھروں اے کرو تے ہن توں ایداں دی پائی ادھی ننگی ادھی او فلانی، تیری مہربانی۔ خیر اس نے پہنی، شوق پورا کیا، کر کے دھو کے صاف کر کے سیف میں رکھ دی، سیف میں رکھ دی۔ ادا کس کی ہے؟ میں ساڑی چ سونی لگنی ہے، میں فلانے ڈرامے چ ویکھیا سی، ایک نو میں فلم چ ویکھیا سی، او بڑی پیاری لگن ڈی سی، او ادا پیارا بننے کے لیے، ادا کس کے لیے؟ ہندو کی۔ ایک دن جلسے چ چودھری پھنس گیا، مولوی صاحب نے کیا ہوئے داڑیاں رکھو، پوتر گیا، ہاتھ چک لیا جی میں بھی رکھوں۔ 2 4 5 دن ادھر پیکے گئی سی، واپسی آئی تو ماشاءاللہ وال پھٹے، کمرے چ اندر آیا، کہندی آ کی ہویا؟ وہ آ کی؟ وہ چودھری آ کی؟ مولویاں نال بہ کے خربوزے نہ بہ کے خربوزے والا رنگ پڑ لئی، چل جا باہروں جلدی نہ لوا کے آنی تے اتنے کمرے چ باہر نکل، میں واپس چلی ہوں۔ جان دو میں اللہ نے وعدہ کیتا سی، رکھ اپنے وعدے اپنے، جا کے پھر ٹھیک ہے میں چلی ہوں۔ یہ گیا جا کے شیو کروا کے، اب ذرا غور کرنا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس عورت نے عورت ہو کے ہندو کی ساڑی کو سیف میں محفوظ رکھا، اور جس کا کلمہ تو نے پڑھا تھا تیرے محبوب کی سنت کو، داڑھی کو گندی پیشاب والی پخانے والی نالی میں تجھ سے پھکوا کے، تیرا گھر کیسے آباد رہے گا جہاں پیغمبر کے ایک صحابی نے قبلے کی طرف تھوکا تھا، مصلی امامت سے جاتا رہا تھا اور امامت جاتی رہی تھی، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے گھر کی خوشیاں تیرے گھر میں رہے گی جب تیرے محبوب کی داڑھی وہ تو نالی میں پڑی ہے، اس کی ساڑی سیف میں پڑی ہے؟ پھر جب یہ صورتحال ہو تو پھر وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ کا فائدہ نہیں ہے۔ تسی تھک گئے ہو، پھر رولے ہلے بڑے نے جڑے اسی سدھے کرنے نے، اور خطبہ نکاح میں ہیں ادوں تو بڑی جلدی پڑھ لیا سے، جے 2 منٹ لگے سی، قبول ہے، روٹی کھولو بھائی، کھانا کھا لیا تسی کہ بعد چ کھانا؟ چلو چنگا آیا بھائی۔ 3 آیتیں بھی پڑھتے ہیں خطبہ نکاح میں، میں نے ابھی آدھا خطبہ آگے چھوڑ دیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ سارا 3 آیتیں۔ پہلی آیت کون سی پڑھی تھی؟ جہاں نکاح ہویا وہ ہاتھ چک کے دسے ذرا، جی سانو اس ویلے کی پتا سی، نہیں نا یاد؟ چلیں جن کا ہونا ہے وہ یاد رکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بھائی شادی وہ کرے جس کی ریس ٹھیک ہو، جے ریس ٹھیک ہے تو کرو، نہیں تو اٹھ کے بھج جاؤ ہونا۔ کیوں ریس؟ آپ کہیں گے یہ معنی کتوں کاٹ لیا ہے؟ اتقوا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اتقوا اللہ کا معنی ہے
کہ اللہ کے احکام کو ماننا، جن چیزوں سے رب روکے رکنا. کہ تواڈے موٹر سائیکل نو یا سائیکل نو جدوں پیڈ دیندے جے پیڈل تھاں نو جاندا کہ نہیں جاندا، تے جے اڑ کے کھلو جائے تو مار دیو پیر کہ نہیں. یہ کتا اڑ گیا ہے یا یہ فری ہو گیا ہے. اور موٹر سائیکل کو ریس دو نہ چلے، یہ تار ٹوٹ گئی ہے. اب ویکھو یہ ریس کیوں نہیں پھڑتا، یہ ٹینکی چ تیل کوئی نہیں، یہ وہ نہیں. ارے میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شادی وہ کرے جس کی ریس ٹھیک ہے، شادی وہ کرے جس کی بریک ٹھیک ہے. اسی ویسے بڑا کچھ چیک کریدا ہے. پتہ کرو ہمسایاں نو پوچھو، یہ جڑی باہر گڈی کھلوتی ہے انہاں دی اپنی ہے رینٹ رونٹ دی ہے؟ یہ جڑی یہ ڈگری ہے کسے دی تے نہیں، اتنے فوٹو انہیں اپنی لائی. انہاں دا منڈا باہر ہے بھی کہ ایویں کتے کراچی کروچیوں ہو کے آ جاندہ. بڑے ہم ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دونوں کو دیکھ لو. لڑکی کی ریس لڑکے کی ریس، لڑکی کی بریک لڑکے کی بریک، ٹھیک ہے تو شادی کرو. بڑے بڑے حکیموں نے لکھا ہوتا ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد ایک دفعہ سانو ضرور ملو اور جو ہے ٹیسٹ کرواؤ، پتہ چلے یہ ہے شادی کے قابل کہ نہیں. اللہ کہتے ہیں پہلے چیک کر لو. کیوں؟ اس کا گھر کبھی آباد نہیں رہے گا جس کی ریس ٹھیک نہیں، اس کا گھر کبھی آباد نہیں رہے گا جس کی بریک ٹھیک نہیں. مثال لے لے، شیخو پورہ میں چنگچی رکشہ 6 سواریاں بیٹھی ہیں، 7واں ڈرائیور ہے. آ کے وہ لائن کے اندر اس کا ویل گر گیا ہے، پھنس گیا ہے، وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ریسیں دے رہا ہے. وہ ریس نہیں پکڑی، اس نے اوپر سے گاڑی گزر گئی، 6 لاشیں ملی. ریس کس لیے ہوتی ہے؟ کہ آپ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ جائیں، آگے نکل جائیں. اور بریک اگر ٹھیک نہ ہو، کلر کہار سے جاتی ہوئی گاڑی 120 بچے لے کر کے، فیصل آباد کے بچے اسکول کے، آپ نے جب بریک نے کام نہیں کیا تو لاشیں کتنی گری. ارے ریس ٹھیک ہو، 75 ماڈل کی گاڑی ہو ماشاءاللہ، وہ اسلام آباد پہنچ جائے گی، 0 میٹر کڈی ہوئے، ریس کم نہ کرے، اتھے کھلوتا ہو کہ نہیں. آئیے اس کا ریس کا اور بریک کا کیا کردار ہے. اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. ریس کیسے چیک کریں؟ جو بندہ حی علی الصلاۃ سن کے مسجد کی طرف چل پڑے، کام چھوڑ دے، اس کی ریس ٹھیک ہے، بھلے وہ بوڑھا کیوں نہیں. اللہ نے کہا نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، بھلائی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، روزہ رکھو. اگر یہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم مان رہا ہے، ریس ٹھیک ہے. جو رب کے کہنے پہ ٹھیک ہے، اس کی ریس ممکن ہے بیوی کل کو کام کہے تو اس کی ریس کام کرے، بھئی اللہ نے مینوں کیا نا، میں اس لیے قبول کیتی ہے، لہٰذا میں کام کرنا ہے. اور بیگم بھی حی علی الصلاۃ پہ اگر اٹھ گئی ہے، کام چھوڑ دیے، نماز پڑھ لی ہے، تو ایک وقت آئے گا جب شوہر بلائے گا یہ بھی مانے. اور کہنا ماننا بنتا ہے، جب کہنے نہ مانے جائیں پھر گھر نہیں چلا کرتے. اور جب ریس ٹھیک نہ ہو، اللہ اکبر، انہیں کیا میرے کپڑے استری کر دو، میرے کو نہیں ہوں، ریس ٹھیک نہیں ہے. انہیں کیا مینوں تکلیف ہے ڈاکٹر کو لے جاؤ، میرے کو نہیں جا ہوں، ریس ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا تسی اج ایویں کرو، تہاڈی مہربانی، تسی اج یاراں نال تاش کھیڈن نہ جاؤ. کہندا وہ تو میں جانا ہی جانا، وہ تو میں جانا ہی جانا، اس کی بریک ٹھیک نہیں. انہیں تیاری کیتی، میں پیکے چلی ہاں. کہندا اج نہ جا، مہمان آن ڈے نے، 2 دن ٹھہر کے چلی جائیں. کہندی پھا لاواں تہاڈے مہماناں نوں، یہ تو روز ٹرے نے، میں جانا ہی جانا، اس کی بریک ٹھیک نہیں. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، انہی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو ریس بریک ٹھیک کر لیں، ریس اور بریک. اور یہ وقتی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موٹر سائیکل نو جا کے دیندا، کہندا ہے دی بریک اداں دی بنا کے دے جتھے مارا اتھے جام ہو جائے. یہ ہے حق تقاتہ ہی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ سدا رہنی چاہیے، پریشر پورا رہنا چاہیے، لیدر نہیں گھسنے چاہیے. کیوں؟ شروع تے بڑی ماشاءاللہ ریس کم کر دیے تو بریک کم کر دیے. گاڑی میں بٹھا کے لائے نا، بار بار پیچھے ویندا ہے. بھین کہندی ہے نال، ماں کی ہو، گھر نہیں جانا، صبر کوئی نہیں. نہیں میرا مقصد ہے انہاں نوں پوچھو پیاس لگی ہونی ہے، کوئی پانی شانی ہے، کوئی بوتل شوتل، کوئی کولڈ ڈرنک. پھر نہیں، پھر بریک لگا رہا ہے. دسو میں کی لے کے آواں؟ اس نے کہا میں ماں جی کچھ نہیں پینا، میں نہیں پینا. پھر چلا لی، پھر آگے جا کے بریک لگا لی. چلو میں فریش جوس بنوا لینا. آج کتنی ریس کام کر رہی ہے اور تیری کتنی بریکیں لگ رہی ہیں.
ماشاءاللہ ابتدا میں جو حالات ہوتے ہیں پھر آپس میں طے ہوتے ہیں, ساری عمر کلیاں کھادا ہوں آپ کٹھیاں کھانا کھایا کرنا, یہ نہ ہوئے کہ باہر مولوی صاحب آئے ہوں تسی انہوں نے بہ کے کھاؤ, نہیں آپ گھر وکھرے اپنے حساب نہ کھانا ہے, اور پھر نہیں کھاتے ایک دوسرے جب تک آ نہیں جاتے, یہ کھانا نہیں کھاتے. ابتدائی دن کیا خوبصورت میرے بزرگوں نے مثال بنا ڈالی, اللہ ان سفید داڑھیوں کو بالوں کو سلامت رکھ, 2 دن شوق دے مڑوئی کتے, بڑے مزے کی ریس بر ایک کام کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے وہ جانے لگا ہے تسی اج نہ کھا جاؤ, کہندا لے تسی آکھیا تسی روئی روئی آکھنا, ائی لو بیگ بھی چھوڑ دیا, سارا کچھ چھوڑ دیا, موٹر سائیکل بھی آپا لمے پے ہیں. کتنا روکنے پہ رکا ہے ابتدائی دن. اور جب کچھ دن گزر گئے جدو ہو گیا نہیں ساز پرانے تے کھڑکیں گی ڈگ ورگوں, پھر کیا ہے ڈگا ڈگ ہو رہا ہے. یہ آیا موٹر سائیکل اوپر چڑھائی, کہنے لگی اج مینوں سارا دن پیٹ چ درد دی رہی, تے میں اس امید تے سا تسی آ جاؤ پر تسی آئے نہیں, مینوں 7 اپ دی بوتل تے لیا دو. کہندا متھے چ ڈنگ ماریا ہی سارا دن دا تھکا, اے نہیں تینوں فکر کوئی پانی پوچھ لا, پہلے 7 اپ لیا دواں تینوں میں. تے ادوں نہیں سی دس ہوندا جدوں موٹر سائیکل باہر سی, ہن اتنے چڑھایا پھر ایک باری واپس لاواں, نہیں میرے کول ہوندا جا. یہ وہی ہے, حالات بدل گئے. پھر کہتے ہو گھر آباد نہیں ہوتے, ریس بریک ٹھیک کر لو. آؤ مثال لے لیں, کوٹلا منہ سے خامد پور شرقیہ بہاولپور سے آگے ایک علاقہ ہے, 2 بوڑھے, ایک مرد ایک عورت, میاں بیوی, گدے پہ والد صاحب کو ملنے آتے تھے. ان کی اس دور کی سواری تھی, جنگلوں دیہاتوں کی صحراؤں کی, اور عمر جو ہے 100 اور 80 کے درمیان. میں اپنا ہوم ورک مسجد میں رات کو پچھلی رات کرتا تھا, میں ہوم ورک کر رہا ہوں, لکڑیوں کے توڑنے کی آواز آئی, میں گھبرا گیا. میں نے کہا اس وقت لکڑیاں کون توڑ رہا ہے؟ جب باہر اٹھ کے دیکھا تو بوڑھی اماں, ان سے لکڑیاں ٹوٹ نہیں رہی لیکن وہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے, ہاتھ کانپتے تھے ان کے. میں پاس چلا گیا, میں نے کہا اماں کیا پہ کریں دے وے, سرخ کی علاقہ تھا, کیا پہ کریں دے وے؟ کہ پتر تیرے ڈاڈے نماز پڑھنی ہے, میں بھا بالتے پانی گرم کرتے دینیا, وہ ول وضو کرے سی تو ولو نماز پڑھ سی. خیر میں نے لکڑیاں توڑائیں, ساتھ میں آگ جلوائی, پانی گرم ہوا, میں لے کے جانے لگا. میں نے کہا میں دے کے آتا ہوں. کہنے لگی نہیں پتر یہ میری ذمہ داری ہے, میں وینی ہوں. بوڑھی کانپتی ہوئی لے کے گئی, وضو کروایا, بابا جی مسجد میں آ گئے. میں آکھیا ڈاڈا سہی؟ کہ جی پتر. میں کہ بڑا خوش قسمت ہیں. کہ جیا. میں کہ آج تو نوجوان ایک دوجے نو پانی کو نہیں گرم کر کے دیندا, چولہے گیس والے ادوں کوئی نہیں کر کے دیندا, اوون دے اندر کوئی 2 منٹ بٹن نپنا اوکھا ہو جاندہ, اٹھنا ہی مشکل ہے. یہ اتنی بڑھاپے میں جا کے بھی آپ کے لیے لکڑیاں توڑ کے پانی گرم کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کا سامان کر رہی ہے. کہتے ہیں جا پتر میں تیری ڈاڈی اماں کنو خوش آئی, میری پوری زندگی ایویں خدمت کیتی ہے, میں کدیں ٹھڈے پانی نال نماز نہیں پڑھی, وضو نہیں کیتا. اللہ اکبر. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور پھر دوستی ہو تو ایسی, زندگی ہو تو ایسی, رب دنیا میں مثال بنا دیتا ہے. باپ بہاولپور میں بیٹے کے پاس ہے, ماں احمد پور شرقیہ میں چھوٹے بیٹے کے پاس ہے. پی ٹی سی ایل کا زمانہ ہے, اس نے ادھر سے فون ملایا, بھائی کا بیزی جا رہا ہے, اس نے ادھر سے ملایا, اس کا بیزی جا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ملایا بیزی, پھر ملایا, ادھر ملا. وہ یار تو نمبر بیزی کیتا سی, میں تین دسنا سی امی فوت ہو گئی. کہندے ممی تانوں اسے لیے ملان ڈیا سا نمبر کہ ابو فوت ہو گئے. سیم ٹائم, ایک وقت. لوگوں میرا رب گھروں کے اندر آبادیوں کے سامان دیتا ہے, لیکن ہم خود اپنی طرف سے بربادیوں کو لے آئیں تو پھر کون روکے گا؟ جب باڑھ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے پھر فصل کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. دوسری آیت یا ایھا الناس, شادی وہ کرے جس میں انسانیت ہو. آپ تو سارے ہی انسان ہیں نا. میں گریبان کھول کے ویکھن لگا کہ میں کچھ ہور تے نہیں, تسی بھی ویکھو, تسی ہن نہیں, تسی رات نو ویکھیا جی انسان ہی. ہر بندہ کہتا ہے میں انسان ہوں, میرے ورگا کوئی اور ہے ہی نہیں. بھائیو 3 درجے ہیں, ایک وہ ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی, وہ فرشتے ہوتے ہیں. دوسرے 2 درجے وہ ہیں جو دونوں غلطی کرتے ہیں. ایک غلطی کر کے اکڑ جاتا ہے, اسے شیطان کہتے ہیں. جو غلطی کر کے مان جائے اسے انسان کہتے ہیں. شادی وہ کرے جس میں انسانیت ہو. میں نے شہر سے دیسی بادام لیے, کلو لیے, پیسے پورے دیے, گھر میں آ کے توڑے, کچھ خالی نکلے, کچھ کانے نکلے, کچھ ککے نکلے, کچھ سڑے نکلے, کچھ الی والے نکلے, کچھ پلے نکلے. صحیح کتنے نکلے؟ تھوڑے سے. 6 ارب سے زیادہ انسان ہے, لیکن انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں. جب رشتہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے.
وہی جڑا جوائی بڑا چک چک کے گوڈے گھٹتا سی نا، ابو جی تواڈے ورگا کوئی، مینوں تے اپنے ماپے بھول گئے نے۔ آج آنکھیں دکھاتا ہے، سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، رشتہ ہوا تو پتہ چلا، ادھار دیا تو پتہ چلا، ہمسایہ بنا تو پتہ چلا، سفر کیا تو پتہ چلا۔ اس لیے انسان ہو تو شادی کرو، لڑکے اور لڑکی دونوں میں دیکھ لو۔ ہاں اگر کوئی فرشتہ بننے لگا تو پھر بھی انسانیت گئی۔ تو ساڈیاں نوں بڑیاں نوں چاہ ہوندا، ویاہ کر لیندے، مڑ کے کہندے میں 6 مہینے چلا کٹ کے آنا۔ او اللہ کے بندے حیا کر، تیرے گھر میں بیوی بچوں کو بھی بڑی ضرورت ہے۔ فیصل آباد کا ایک آدمی ہے، قلعہ دیدار میں شادی ہوئی ہے، شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کو چھوڑ گیا، فرشتہ بننے کے چکر میں 40 سال دھکے کھائے، اور جب مرا ہے تنہا مرا ہے اور مسجد میں ہیٹر کی آگ سے جل کے مرا ہے۔ ایسا فرشتہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اصلاح کرنی ہے پہلے گھر کی کر۔ محبوب نے جنگلوں میں، دریاؤں میں، باہر جا کے، غاروں میں پورا وقت نہیں گزارا ہے، آبادیوں میں رہ کے آبادیوں کے مسئلے حل کر کے، گھروں میں رہ کے گھر والوں کے حقوق پورے کر کے رب کے حق پورے کیے ہیں۔ تو جے انسانیت تو تھلے آ گیا تو پھر اور کم۔ کراچی کی خبر سنی ہوگی آپ نے، بیوی نے اپنے ہی شوہر کے ٹکڑے کر کے گھر میں برتن میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھ کے قورمہ بنا رہی تھی، جب باہر سمیل آئی تو لوگ بھاگے، اور پھر میڈیا میں خبر آئی، جب تک پیار تھا، محبت تھی، بڑے اظہار کیے شادی کروں گی یہیں پہ نہیں تو مر جاؤں گی، بغاوت کی، خاندانوں سے مخالفت مول لی، شادی کری، جب جو ہے انسانیت جاتی رہی، اندر سے اوپر سے خول اترا اور نیچے سے اندر کا حیوان نکلا، اپنے شوہر کو کاٹ کے۔ کل یہ 5 اپریل کو آپ کی راہ والی میں ہوا ہے واقعہ، آپ لوگوں تک خبر آئی ہوگی، دور نہیں ہے آپ۔ بیوی نے اپنے شوہر کو، کیوں؟ انسانیت نہیں تھی، اور اگر شوہر میں انسانیت نہیں ہو گھر پھر بھی آباد نہیں ہوگا۔ ضد کر کے، مخالفت کر کے، ساروں سے لڑ کے شادی کی تھی، کروں گا تو یہی کروں گا، کچھ دن گزرے اپنی ہی بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دی۔ ٹرکاں دے پیچھے پھر ایویں نہیں لکھیا ہوندا، جملہ بڑا بڑا سی، ٹرکاں پیچھے آ کے چھوٹا ہو گیا، نہیں وس دے گھر بد نیشتاں دے، لکھیا ہوندا کہ نہیں؟ نہیں وس دے گھر بد نیشتاں دے۔ نیت اگر خراب ہے تو تیری انسانیت برباد ہے، شادی نہ کر، آج بھاگ جا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ شادی کر رہے ہو، گھروں میں کبھی اونچ ہوگی، کبھی نیچ ہوگی، کبھی پریشانیاں ہوں گی، کبھی آسانیاں ہوں گی، تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، توکل اللہ پہ رکھنا۔ اللہ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہونے دیتا، ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ زندگی کو ضرورت تک رکھنا، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ ہمارے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ فلانیاں نے نواں اے سی لیا ہے، میں بھی ادا کا ہی لوانا، کہنا میری اینی تنخواہ نہیں، انہوں نے ہڈی پسلی کٹ دی ہے، میں کی کہندی پھر جا ٹھیک ہے، نہیں ہڈی پسلی کٹ دی تو رہ لا کلا، میں نہیں رہنا، طلاق لے کے جاتی بنی۔ ایک فریج کی بنیاد پہ ایک نوجوان محنت کرنے والا 6 مہینے ترلے کرتا رہا، پنچایتیں بٹھاتا رہا، صرف بنیاد کیا تھی؟ انہیں مینوں فریج نویں نہیں لے کے دیتی، میں نہیں رہنا، تو کر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پہ لڑائیاں، کپڑے نہیں لے کے دیے، پیسے نہیں ملے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ آئیے مدینے کی مثال لے، محبوب کے مہمان مسجد میں آئے، آپ نے 9 گھروں میں خبر بھیجی، ہر گھر سے جواب آیا، بھی آپ سن رہے تھے، کتے 3 کھجوراں کتے وہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے رب کا شکوہ نہیں کیا کہ لوگوں کے لیے من سلوے اتارے، میں تیرا یار تے میرے لیے جنت جو کوئی پھالی اتار دے، کوئی چیزیں بھیج دے، مہمان آیا ہے، رسوائی ہو رہی ہے، دینے کو کچھ نہیں۔ آپ نے رب کا شکوہ نہیں کیا، شکر کیا، متبادل ڈھونڈا، کہا مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک چودھری نے ہاتھ کھڑا کیتا، صحابہ بھی بڑے بڑے چودھری سن۔ اور بھائیو یاد رکھنا، چودھری وہ نہیں ہوتا جو نام کے ساتھ چودھری لکھے، جس کا گھر بڑا ہو۔ چودھری وہ ہوتا ہے جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی اس کا کہنا مانے، اور اس کے سر پہ پگڑی نہ بھی ہو پھر بھی عزت کی پگڑی رکھ دے۔ ان عورتوں کے بغیر بندہ چودھری نہیں ہے۔ حدیث کا سیاق پڑھ کے دیکھنا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں، اور پتہ لگتا ہے وہ کئی دن سے گھر ہی نہیں گیا تھا، کئی سفر سے آیا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا بیگم میرے نال پراؤنا ہے تے مہمان نوازی کرنی، کوئی کھان پین نو کچھ ہے ہوندی اج دی؟ تے کہندے انتریا نکھتریا مر جانے، کتوں پتہ نہیں کتوں دھکے کھاندا آ گیا، نال 4 یار بھی چک کے لے ہیں، کتوں کی دے کے گیا سے؟ اللہ کی قسم، اہلیہ نے گھر آباد ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، ضرورتیں رب پوری کرتا ہے، توکل اللہ پہ ہے۔ بیوی کہنے لگی
सरताज बाहर क्यों खलोते जे, अंदर ते तशरीफ लियाओ, बहुत कुछ है माशाअल्लाह, बच्चों का खाना पिया, परेशान क्यों होंगे जे? अल्लाह अकबर। शौहर ने कहा बच्चों को सुला दे, ये है रेस। फ़ौरन बच्चे गोद में लिए और सुलाने लग गई। जब थपकने लगी ना तो शायर तड़प उठा, कहने लगा रज़ाक अपने रिज़्क़ की तकसीम देख ले, माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिया। बच्चे सो गए। कहा खाना बनाओ, खाना बना लिया। कहा खाना रखो, रख दिया। कहा मेन स्विच बंद कर दो, कर दिया। कि उदों का मेन स्विच दीवा ही हुंदा सी। फूक मारी, मेन स्विच बंद। मेहमान ने पेट भर के खाना खाया, शौहर भी भूखा रहा, बीवी भी भूखी रही, बच्चे भी भूखे रहे। मौत किसी को नहीं आ गई, मर कोई नहीं गया, लेकिन वो खानदान किरदार मिसाली दे गया, मदीने के माहौल को मिसाल बना गया। मिसाली मुआशरा 14 सदियों बाद आप और मैं मजबूर हैं कि हम उनकी मिसाल को जिक्र करके अपने घरों की आबादी का सोचें। मुश्किल वक़्त आ जाते हैं, वक़्त गुजर जाते हैं, उनके घर की भी इज्जत, बच्चों की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, शौहर की भी इज्जत, और मेहमान ने पेट भर के खाना भी खा लिया, मदीने की भी इज्जत, महबूब की भी इज्जत, मस्जिद नबवी की भी इज्जत बन गई। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। बातें लंबी हो रही हैं, मैं सिर्फ 3 और करूँगा, मुझे सफ़र भी करना है, अपना घर भी बचाना है। मिन नफ्सिन, शादी करनी है तो एक बात है कि लफ्ज़ सोच के बोलना। हर बंदे ने ना, हर बंदे ने, पेंडू होवे तो भावें शहरी होवे, वड्डा होवे तो भावें छोटा होवे, अमीर होवे तो गरीब होवे, दिल च सोचिया हुंदा है जे मेरा रिश्ता होया ना तो मैं अपनी बेगम नूं ऐस नां नाल सद्दिया करना, संभाल के रखिया हुंदा। पहली रात लैक सलैक दुआ सलाम, आपका निक नेम, आपका पुट्ठा नाम, आपका घर में क्या कहते थे, कुछ उन्हें लुकोए, कुछ इन्हें लुकोए। कहता मैं जेन च रखिया सी, मेरी जदों घर वाली आएगी ना तो मैं उन्होंने पीनो आखांगा। कहती जल रहन दे, मेरी गली च सब तू भैड़ी कुड़ी का नाम पीनो, खबरदार सामभ के रख अपना नाम, मैनू नहीं चाहिए। कहती मैं भी तुहाडे लिए एक नाम सोचिया सी। तुसी की सोचिया सी? कहती मैं तुहाडे लिए नाम सोचिया सी कि मैं अपने सरताज नूं जेड़ा भी बनया ना, मैं उन्होंने कहना है कि ये जेड़ा ना, इहदा मैं नाम रखना फरहाद। फरहाद। कहंदा लै उही गल निकली जिहड़ी तू मेरे बारे च कही, मैं तेनू ना कहा, ये साडा सब तो लफंटर मुंडा है, तो तू जदों मैनू ना लैंगी जे गली चों लंघ दे उन्हें, मैं नहीं ना नहीं रहन दे, तू तेरी मेहरबानी। सोचते रहे ना लभदे रहे ना लभे, तुझे किस नाम से पुकारूं मैं हैरान खड़ी हूँ। वो भी कहता है तुझे किस नाम से पुकारूं मैं हैरान खड़ा हूँ, हालांकि मैं अल्फाज की वादी में खड़ा हूँ, मैं डिक्शनरी खोल के खड़ा हूँ, मुझे कोई नाम मिल ही नहीं रहा, जो भी रखता हूँ थक के कहते अच्छा तुसी मैनू जान कह लिया करो, मैं तुहानू जानू कह लांगी। होता है कि नहीं? झूठ ना बोलना, सच्ची घर घर की कहानी है। लबे दबे लफ्जों में ये होता है, और ये कोई नया नाम नहीं, कुरान मजीद ने सबसे पहले जोड़े के ऊपर ये लफ्ज बोला है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। नफ्स का माना पूछो उलमा से, जान है कि नहीं? शादी करनी है तो एक दूसरे की जान बन के रहना, जोड़ मजबूत रखना, यकजान होना, क्योंकि पूरी दुनिया आपका जोड़ तोड़वाएगी छुड़वाएगी, मजबूती से यकजान बन के रहना। फारसी का एक शेर था, बुजुर्गों को याद होगा जिन्होंने फारसी पढ़ी है, मैनू थोड़ा जहा भुल गया है। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, अगे कसेरा है कसेरा ना गुफ्ताई, मन दीगरम तू दीगरी, मन जा शुदम तू तन शुदी है, मन तू शुदम तू मन शुदी। तुसी मैं हो गए जे, मैं तुसी हो गया, तुसी जान हो गए, मैं मन हो गया, हुण असी दोनों एक हो गए। कसेरा ना गुफ्ताई मन दीगरम तू दीगरे। हुण किसी नूं ये नहीं कहना ना पता लगना भी तुसी कुछ होर जे तो मैं कुछ होर, असी इक्को कुछ ही। हाय मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें तोड़ने के लिए औलाद आए तो यकजान हो जाओ, माँ बाप आए तो यकजान हो जाओ, हमसाई आए तो यकजान हो जाओ, हमसाया आए यकजान हो जाओ, दुश्मन आए यकजान हो जाओ। बच्चे बसा औकात जब इस आयत पे हम अमल नहीं करते, बच्चे हमारा रिश्ता तोड़ देते हैं। बाप ने देखा बच्चे ने गलती की, मारा, बुढ़ी भज दी आई अगू,
میں تو سنیا سی تو بڑا نیک دل تے رحم دل ہے, تو کتے کسائیاں دا منڈا نکلیا, کو چھڈ نو ذبح کرے نو چھری پھیر آ پھڑ چھری نو دی گردن لا دے. وہ جوتا اسے مار رہا تھا, آگے چھڑانے لگی, لگ نو گیا. اوتھے ہی فون زندہ باد, مر گئے تواڈے بھرا بھੈਣ تواڈی اس لیے دتی سجے چھتر کھان نو, 7 کڑچ بھرا ہو کے پھر بھੈਣ چھتر کھاوے, وہ بھی ماشاءاللہ 1122 لے کے آ گئے. پھر گھر بچتے ہیں. اور اس طرح کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ابے نے مارا ہے, اماں نے چنگی درگت بڑھائی, تو مامیاں بھی آ کے چنگا. بچے نے تو نعرے مارنے نے, ماما زندہ باد, ماما زندہ باد. پھر گھر کا کیا رہے گا؟ تو جے بوڑھی کو کوئی غلطی ہو گئی تو اے شروع ہو گیا, مینوں تو کسی نے کیا سی بڑی نیک دل رہنے, تو تا ڈین ہے, بچے اداں کھایا, یتیم خانے دے آ, کو چھڑ انہاں. اللہ کی قسم نہیں, اگر شوہر نے مارا ہے, شوہر غلطی پہ بھی ہے, بیوی کو یکجان ہونا چاہیے, دونوں کا موقف ہے. بیٹا تمہارا باپ ہے, سارا دن مشکلیں اٹھاتا ہے, دھکے کھاتا ہے, اگر مار رہا ہے تم پہ ناراض ہے تو کیوں ہوا ہے, خبردار معافی مانگو, اگر آج کے بعد ایسا پھر ہوا میں بھی ساتھ میں جوتے ماروں گی. تنہائی چلے جا کے آکھ دے, سرتاج تسی وڈے, تواڈی عقل وڈی, تسی سارا کچھ ہی, لیکن تواڈی مہربانی, تانوں غلطی لگی ہے, بچے نوں نہیں سی اینا کوئی ہڈی باں پن چھڈو گے, مڑ کے آپ ہی پریشان ہونا جے. تنہائی میں سمجھا لو, سامنے موقف ایک رکھو. اگر بیوی نے کچھ ایسا کیا ہے تو شوہر بھی یہی انداز اختیار کرے. بچے حیادار ہوں گے, وفادار ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, اور آپ کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. آخری تو پہلی گل, سیکنڈ لاسٹ. ویسے تو حالے بڑی پئی ہیں گلاں, خطبہ نکاح میں کوئی اضافی نہیں لے کے آیا. شادی کرنی ہے نا, گھر آباد رکھنا ہے, تو پھر ایک فیصلہ دینا, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. سچ کیا ہے کہ تمہارے گھر میں سب سے زیادہ عزت, آبرو, مقام, مرتبہ, اعزاز, پروٹوکول, کریڈٹ کس کو دیتے ہو عورتوں میں سے؟ ماں نو. چکو ہاتھ جڑے کہندے ماں. ماشاء اللہ انہاں نو سارے نو جنت بھیج. گل مکا دیئے کی کریے. اللہ نے کیا, جنہ نے بھی یہ کیا نا بھی ماں دا پہلا سٹیٹس ہے, یہ رول گئے بیچارے. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحابی آئے کہنے لگے محبوب میرے اوپر میری خدمت کا سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہا امی جان کا. پھر کہا کس کا؟ امی جان کا. پھر کس کا؟ تیری والدہ کا. پھر کس کا؟ تیرے ابو جان کا. ہاں جب بوڑھے ہو جائیں سہارا بنتا ہے, خدمت کا حق بنتا ہے, پیار بنتا ہے, ساتھ بنتا ہے. لیکن یہاں بات کیا ہے؟ نیا گھر بنا ہے, نیا جوڑ جڑا ہے, نیا معاشرہ, نیا یونٹ, نئے سسٹم, سب کچھ نیا ہے. انسانی معاشرے کی اٹھان میں, بنانے میں, تشکیل میں, پروان چڑھانے میں, عزت دینے میں, نرسری کو آگے بڑھانے میں سب سے پہلا روپ, پہلا رنگ, پہلا کردار دنیا میں ماں کا نہیں بیوی کا ہے. کدھر ہے؟ اولے پہ گئے ہو. میں نہیں کہہ رہا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. انسانی معاشرہ جب بننے لگا تھا تو رب نے پہلا ساتھ جو عورت کے روپ میں مرد کا دیا, رب نے بیوی بنائی ہے, آدم کی ماں نہیں بنائی, بیوی بنائی ہے. بیوی بنے گی تو ماں بنے گی. بیوی بنے بغیر ماں بنی تو جوتے کھائے گی. بیوی بنے بغیر کوئی ماں بنے عزت ہے اس کی؟ پہلے بیوی, جس سیڑھی کا پہلا پودا ٹھیک نہیں اور جس علاقے کی نرسری صحیح نہیں, اوتھے چونا کی لے آؤ گے, مونجی کی تو لے آؤ گے. لہٰذا عورت کو پہلے روپ میں عزت دو. جب وہ کسی کی بیوی بن جائے, کسی کی بھی ہو, بیٹے کی ہو, بھائی کی ہو, کسی بھی انسان کی ہو, وہ قابل عزت, قابل احترام. پہلا سٹیپ, وہ بنیاد, معاشرے کی اٹھان, پہلا انداز, پہلا روپ اس کا جو ہے, اس کو بیوی کے روپ میں عزت دے دو. جب ماں بنے گی عزت ڈبل ہو جائے گی, جب بیٹی بنے گی عزت اور بڑھ جائے گی, جب بہن بنے گی عزت اور پا جائے گی. جب بیوی کے روپ ہی میں عزت نہیں, جو چھوٹے ہوں ہی نک نپ چھڑیے, بچے دا چھوٹے ہوندے ہیں پہلے سٹیپ جی, بعد چو دا نک بڑا اچھا ہوئے گا, ادو تو بڑا کھچ دے جے یہ وڈا ہوئے, پتلا ہوئے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے بھائی یہ عورت کا پہلا روپ ہے. تیرے گھر میں, تیرے معاشرے میں, معاشرے کی اٹھان میں, نیا گھر بننے میں, تیرے بیٹے کا نیا یونٹ چلا ہے, اس یونٹ کے اندر اس کی عزت کرو.
لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے ابو کہتے ہیں، میں جب میرے ابو کہہ رہا ہوں تو پورا معاشرہ اس میں دوجے دا نام نہیں لینا، غصہ نہ کر جائے. ابو کہندے پوت، میں کہا جی ابو جی. کہندے جنت ماں دے قدماں چ، بڈھی دے نخریاں چ نہیں ہوندی. جنت ماں کے قدموں میں ہے، بیوی کے. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، ماں کے قدموں میں ہے، بیوی کے. پھر پتہ ابو کی کہندے اے بڑیاں بڑیاں لب جانیاں، اینوں چھڈ فارغ کر، ماں نہیں لبدی. تے پوتا کھڑا پیچھے وہندا ہوندا، کہندا جے میرا پیو میری امی دی گل منے تے رن مرید. میرا پیو میری ماں دی گل منے تے رن مرید. جے میرا دادا اپنی بڈھی دی گل منے تے ماشاءاللہ بڑا اچھا تے نیک تے بڑا. بیبا پورے پنڈ چ اینا بیبا کوئی نہیں جنہ تہاڈا دادا ہے، تہاڈے ابو نے انہیں پالیا ہے. اور میرے دادا 24 گھنٹے میری دادی کی بات مانے جائیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے. میرا پیو جے کتے ایک ادھی دفعہ مان لوے تو رن مرید. اور اگر جو میرے ابو کی امی ہے، میرے ابو کی، پوتا کیا کہہ رہا ہے، جو میرے ابو کی امی ہے اسے گھر چ دے پیراں تھلے جنت، تے جیڑی میری امی وہ پیراں تھلے چھالے پے نا. انہوں ہر دوجے منٹ تے گتو پھڑ کے باہر کڈیا ہوندا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اگر دادی اماں کو عزت ملی ہے تو بیوی کی وجہ سے، اور اگر آج ان کا روپ ہے تو ان کا شوہر ان کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کی عزت ہے. نہ دیتا میں دیکھتا کیسے ہوتی. پھر اس بیوی کو بھی، یہ بھی ماں ہے، اس کے بھی قدموں میں جنت آ گئی ہے، اس کے بھی قدموں میں جنت آ گئی. اگر ہم یہ فیصلہ صحیح کر لیں، اپنی میری ماں سمجھ جائے کہ جب میں بیوی بنی تھی تو مجھے بھی یہ عزت، یہ سٹیٹس، یہ روپ ملا تھا. آج میرے بیٹے کی یہ بیوی بنی ہے تو اسی کو بھی اسی عزت، اسی پروٹوکول کی. تو جے سینئر نو تنخواہ لبدی ہوئے مہینے دی تے اونی ایک جونیئر نو لبن لگ پے، کہن نہیں تو کون ہے بھائی، ہٹ پیچھے باہر نکل، اے بھی اسی لینی. تو جدوں دا آیا ہے آ مسئلہ ہو گیا، پیریڈ ونڈے گئے. لوگوں نہیں، عورت کو عزت عورت دے گی. اور شوہر کیا کر سکے گا؟ بیوی یہ جو آج بہو بن کے آئی ہے اور ماں، جب تک ایک دوسرے کا مقام نہیں سمجھیں گی کبھی گھر ٹھیک نہیں ہوں گے. کبھی گھر تے اے ادو ہی ہونا جدو عورت نو مان لیا جائے کہ پہلا کردار اس گھر چ نیا گھر بنا ہے بیوی کا ہے، ماں کا نہیں. جب ماں بنے گی ڈبل ہو جائے گا. تے ساڈے ماشاءاللہ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر لڑائی پھڈا ہو جائے نا تو جتنی رپورٹ ہے اتنی کیا کرو. جیو نیوز نہ بن جایا کرو، سما نہ بن جایا کرو، دنیا بڑی تیز ہے یہ نہ بن جایا کرو. میڈیا ذرا نپ کے رکھا کرو. اور ہمارا میڈیا 3 طرح کا ہے خبر دینے میں. میں فیصل آباد سے آ رہا تھا، بارش ہوئی نہیں، یہ بارش والی خبر بعد میں. کھاریاں والا کے جب میں قریب پہنچا نا، یہ کھاریاں نہیں، کھاریاں والا لاہور سے شیخو پورہ سے آگے فیصل آباد کی طرف حادثہ ہوا اور بس کی بری حالت. میں نے شیشہ نیچے کیا، گاڑی روکی. میں نے جوان ایک کھڑا تھا، پوچھا پاجی کی ہویا؟ کہنا پاجی کچھ نہیں ہویا، تسی جاؤ. 19-20 بندے مرے نے، وہ کہنا کچھ نہیں ہویا. ہمارے گھر میں کچھ رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں، بھائی باہر ہے یا کسی جگہ ہے کام گیا ہوا، یارو مینوں خبر ملی گھر کو مسئلہ بن گیا، اب پاجی بڈھیاں میں گتو گتی ہوندی رہندیاں، کچھ نہیں ہویا، تسی اپنے کام کرو. ایک یہ بھی رپورٹ ہے. دوسری رپورٹ، کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہ ہوا ہو نا، بات بڑی بنا کے کرنی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہویا، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، آپس میں لڑ رہے تھے، صلح کروا دیتا ہے، نک بلیٹ کے منہ بلیٹ کے باہر نو چلا گیا، انہوں نے کام ہی ہے ٹھیک ہے. دوسرا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ چھوٹی بات کو بڑی بڑھ کے دکھانا. ہمارے فیصل آباد نہیں، میاں چنو میں ایک دوست ہیں 18ویں اسکیل کے، ان کا نوکر ایک دن اندر آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مدر صاحب کی ہے بتا جے. وہ 10 کی ہوئے ہی، وہ جی امجد صاحب آئے نے. ترو کٹ کے رکھ دینے، جان کر پتہ نہیں کی ہو گیا. بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، گٹ والا کے قریب ہوں، گاڑی نیچے جو ہے گئی ہوئی ہے، تو میں نے گاڑی روکی، وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے. میں کہ پاجی کی کہندے پاجی لاشاں.
میں نے گاڑی روکی, سائڈ پہ اتر کے آیا, میں نے پوچھا, کہندے پاجی کوئی نہیں, گڈی سلپ ہو کے تھوڑی جی تھلے لے گئی ہے, کوئی نہیں اللہ. وہ لاشاں ڈگی بیٹھا. ایسے کچھ گھر میں بھائی ہوتے ہیں, چھوٹے بہنیں ہوتی ہیں, میرے آج نہیں کچھ بچ گیا, ہے ماں گئی کتنے میں آ جا. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں رپورٹنگ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جتنی بات ہوئی ہے اتنی کرو, اداکاری نہ کرو. پر اداکاری گھروں کو لے ڈوبتی ہے. آخری مثال ہے, ہماری بات بھی آخری ہے. میرا ہمسایہ کھاتا پیتا لیکن تھوڑا سیدھا تھا. میں جمعے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا لائبریری میں, تو آتے ہوئے رون لگ پیا. کہندا پاجی قسم اللہ پاک دی جدن دا ویاہ کرایا حال ہی کوئی نہیں. میں کی ہوئی؟ کہندا اج تو بہت پیڑی ہوئی ہے. کہندا میں شاپر لے کے آیا, امی روٹین دے مطابق میں شاپر امی نو دیندا سی. پھل لے کے آیا, پہلے تو دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا ہی نہیں, نہ بیوی نے کھولا ہے نہ امی نے کھولا ہے. ایک دوجے دے مقابلے چ ہن اے کھولو تو کہندی او کھولو. کہتے جے کھولیا ہی دروازہ, ماں نے سر تے پٹی بنی, منجے تے پئی, وال کھلارے. میں جا کے اگے روٹین دے مطابق سیر کیتا, ماں جی السلام علیکم. کہندے انہیں پیار کی دینا سی, لت ماری, میں پیچھے نو ڈگا. شاپر آ ادھر آؤ ادھر. کہندی جا کے اس ماں نو دے جڑی بیبے اندر بھائی. پریشان ہو گیا, آج پہلی دفعہ ماں کے ساتھ ہے یہ گرمی, میں تو بڑا پریشان. خیر ماں کا حکم میں نے کبھی چھوڑا نہیں تھا. میں نے جلدی جلدی وہ پھل اکٹھا کیا, شاپر میں ڈالا, اٹھا کے اندر لے کے گیا. پچھوں میری ماں شروع ہو گئی, کہندی ہے اپنا ہی پت کپت ہو گیا, اپنا ہی پت کپت ہو گیا. صحیح کہندے سی, ذات ہوے کبوتر دی ال پھڑے کیوں, چودھری ہوے چنگا پنڈ چ پولیس بڑھے کیوں, توا ہوے موٹا روٹی سڑے کیوں, اپنا منڈا چنگا ہوے تا نو لڑے کیوں. ہائے اپنا ہی پت کپت ہو گیا, اپنا ہی پت کپت ہو گیا. لوگوں مینوں بچاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ کہندا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی, ہون کی ڈیا. کہندا جا کے انہوں شاپر پھڑایا تو کہندی جڑی کتی باہر بنی انہوں دے. ہائے ظالم, ارے ظالم کل کو تو نے بھی ماں بننا ہے. حیا کر, ماں ہے, تیرے شوہر کی والدہ ہے, کچھ تو حیا کر. اب غلطی کہاں ہوئی ہے؟ منڈا چنگا ہوئے تا نو لڑے کیوں؟ ساری غلطی لڑکے کی. وہ بیچارہ دن بھر باہر دھکے کھاتا آیا, تے بزرگ ہونی تو ویسے ہی گھر نہیں وڑے, بھی پتہ نہیں یہ دے وچ میں کتھے رگڑیا جا. نیویں نیویں ہو کے ادا ہی سائڈاں تے بچیاں نو سد کے پوچھ دے, پت پتا کر کے اندر کی لات نے. آئیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. گھر آباد رکھنے ہیں تو جتنی بات ہے اتنی کرو. اگر ماں آتے ہوئے کہہ دیتی پت کھانا شانا کھا, دھیے نو کھانا دے, دونوں کے چہرے بدلے ہوئے دیکھے. ماں جی کی ہویا جی تانوں, بیگم کی ہویا؟ کہندی کوئی نہیں تسی کھانا کھاؤ. اور ماں کہہ دے بیٹا بوڑھی عورتوں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بچی نے کوئی بات کی, مجھ سے برداشت نہیں ہوئی, غصہ آ گیا تھا, میری زیادتی ہے, میں 4-5 گالاں کوئی 10-12 تھپڑ مار چھڑے, میں دی گت پٹ چھڑی, میں اگلے پچھلے جڑے نے پون چھڑے. پت میری غلطی ہے, میں نے اللہ کی قسم ایسا ظالم بیٹا بھی نہیں دیکھا, ظالم بہو بھی نہیں دیکھی کہ ماں غلطی کو مان رہی ہو, بات صحیح کر رہی ہو, وہ پھر ان کو دھکے دے کے نکال دے. اور اگر غلطی بیوی سے ہوئی ہے کہہ دے, سرتاج جوان خون تھی, میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوتا تھا, ادھر میں نے دیکھا, میں غصے میں آ گئی, بول پڑی, میں نے ماں کو کچھ برا بلا بولا ہے, میری زیادتی ہے, ماں جی کی کوئی غلطی نہیں. مجھے اللہ کے لیے میں آپ سے بھی ایکسکیوز کرتی ہوں, امی سے بھی معافی مانگتی ہوں, رب سے بھی معافی مانگتی ہوں, میں پھر ایسے نہیں کروں گی. میں نے ماں بھی اتنی ظالم نہیں دیکھی جو اس کو طلاق دلوا دے گی. لیکن کاش ہم نے غور تو کیا ہوتا, گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم نے غلطی نہیں ماننی, الٹا ڈرامہ کر کے بات اگلے پہ ڈال کے ہم نے جیت ماننی ہوتی ہے. تو قصور بیچارہ منڈے دا, پت ہوئے چنگا تا نو لڑے کیا. یہ ساری باتیں کہہ کے اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. گھر اسی کا کامیاب ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی, جس نے اپنی مانی, غیروں کی مانی, نفس کی مانی, یا جو ہے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق. پھر انہوں گل پہ ٹھول بجانا ہی پینا. منی سی نا اپنی, اللہ نے کہا تھا ٹھول بجائے بیاہ تے, محبوب نے کہا تھا توتنیاں بجائے, صحابہ نے کہا تھا بینڈ باجے لگانا. کہندا مولوی جی حق مار شری رکھے آجے تو پچھو کی کردا آیا, ڈھول والا لے کے آیا. کیوں, کیا کہہ رہا ہے, دینی ہے کہ نہیں؟ بھئی تو کیا کہتا ہے, لڑکے والوں سے پوچھ رہا ہوں, کڑی والوں کو کہہ رہا ہوں دینی ہے کہ نہیں.
پھر کہتا لڑکی والوں کی طرف سے بھی تو ویلے لیتی ہے، نندڑی 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 نندڑی، لے کے جانی نندڑی، اور جب گاڑی میں بٹھا لی تو پھر کیا گج وج کے لیے یہ ڈھول والوں کی تاپ ہے، اور یہ پیچھے کیا کہہ رہا ہے، تینوں لاڑا کنے بنایا پوت نہیں دیا، وہ پی 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 جو کر رہا ہوتا ہے۔ ارے جو آ رہے ہیں وہ بھوت ہیں، لڑکیاں بھوت ہیں، مائیں بھوتنیاں ہیں، جن کے گھر برات جا رہی ہے وہ بھوتوں کے گھر ہیں، پھر بھوتوں کے گھر تو آباد نہیں ہوتے۔ انسان بن، حیا کر، مسلمان بن۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بیٹی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخصت کی تھی۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ آخری سبق مکمل تے ہون پتہ کی کرنا ہے، ٹورے جانا سیدھا سیدھا گھر، ڈانگاں سوٹے نہیں پھڑ لینے۔ یہ نہیں کہنا مولوی جی نے میرے حق چ گل کیتی سی تے وہ کہے نہیں میرے حق چ کیتی سی، تے جدی غلطی ہے نا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جا کے پہل کر لینا، جو پہل کر لے گا اللہ اس کو پھل لگا دے گا، انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو کوئی غلط لگی ہوئے تو معاف کریں انشاءاللہ۔ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین جو کہا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اللہ اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو میرا کمال نہیں، اللہ تیری عطا ہے۔ اللہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو کتاب و سنت کی کوئی غلطی نہیں، میری ذاتی غلطی ہے، اللہ معاف کرنا۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں پیار عام کر دے، اللہ نفرتوں کو دور کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ میرے والدین کو بھی صحت عطا فرما، الہ العالمین والدین کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملے فرما۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم و ان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے حاضری کے ساتھ، مال پیسے کے ساتھ، اللہ کسی بھی اعتبار سے سجایا ہے ان کے گھروں کو ایمان کی دولت سے سجا دے۔ اللہ برکتوں کے نزول فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو اللہ ناکام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔